الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے. اس نے ہمیں دین کے مبارک علم کی طرف متوجہ کیا، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے اور خوش ہونے کی چیز ہے. علم جو ہے وہ دنیا کا بہترین سرمایہ ہے جس کو حاصل کیا جائے. زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر آدمی زندگی صحیح نہیں گزار سکتا. جاہل رہنا یہ بہت بڑا عیب ہے. جہالت بہت بڑا عیب ہے. ایک آدمی کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے کہ وہ جاہل ہے. جیسے اس وقت دنیاوی فنون کی اہمیت لوگوں کے دلوں پر آئی ہے تو دنیا کے ان فنون اور زبانوں کے ناواقف کو جاہل کہتے ہیں، بیکورڈ کہتے ہیں، اور ان کو کم درجے کے سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل قوم ہیں، بیکورڈ لوگ ہیں. حالانکہ وہ جتنے ہنر اور فن ہیں اس کے نہ جانتے ہوئے بھی آدمی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. اور آج بھی دنیا میں زیادہ تر اچھی طرح جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں اور جن کے پاس زیادہ اسباب ہے، مال ہے، اسباب دنیا ہیں، وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کے وہاں کام کرتے ہیں. جتنی فیکٹریاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، اور پوری عالمی سطح پر جو بڑے بڑے سیٹ لوگ ہیں، تو عموماً وہ اپنے بہت سے نوکروں سے کم پڑھے لکھے ہیں. ان کا حساب کتاب کرنے والا سی اے ہیں، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلاتا ہے. لیکن وہ کسی 10-12 جماعت تک پڑھے ہوئے سیٹ کے وہاں ملازم ہے وہ. لیکن پھر بھی جو ہے دنیا میں اس لائن کی جہالت کو لوگ جہالت سمجھتے ہیں. یہ جو علم ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، پیدائش کا مقصد سمجھاتا ہے، دنیا کی ذمہ داریاں بتاتا ہے، اور مزید اس پر آخرت کی خبر دے رہا ہے. وہاں کی کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، وہاں کی راحت، تکلیف، اس کی خبر دے کر آگے کی راہ ہموار کرتا ہے. اور سب سے بڑی اور بنیادی چیز اس علم کے ذریعے سے کہ یہ علم اللہ تک پہنچاتا ہے.
بندے کو اللہ تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے۔ بے علم نہ توا خدا را شناخت۔ جاہل آدمی اللہ کو کیسے پہچان سکتا؟ جو اس کی ذات سے، اس کی صفتوں سے جاہل، وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا، جتنا بھی شکر کریں، اور اس پر جتنی خوشی مناوے وہ کم ہے۔ اس پر جتنی خوشی مناویں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جتنی خوشی مناوے کم ہیں، جتنا اس پر اللہ کا شکر کرے تھوڑا ہے، اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس نعمت پر شکر ادا کرنا اور خوش رہنا ہے۔ تاکہ مزید اللہ کی طرف سے نعمت کا دہانہ کھلے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے۔ لازیدنکم، اور زیادہ اللہ بڑھا دے گا اس، اور اس کو اس کے حق کے ساتھ لینا ہے۔ شکر کرنا ہے اور علم کو اس کے حق کے ساتھ لینا ہے۔ اس کو لینے دینے کا جو طریقہ انبیاء علیہم السلام سے، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور فقہاء، محدثین، مفسرین، اور ہر زمانے کے علماء نے جو اس کو لینے دینے کا ایک طریقہ رکھا کہ اس کو عام کیا، اس کو عام کیا، اور محنت مشقت کے ساتھ اس کو لیا دیا۔ عموماً یہی رہا، جتنے دین کے بڑے بڑے خادم گزرے ہیں پوری تاریخ میں، تو انہوں نے اس کو مشقت اور محنت کے ساتھ لیا دیا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہیں، بڑی محنت ہوئی، جان بھی لگی ہے، مال بھی لگا ہے، جذبات قربان ہوئے ہیں، اور بہت ساری چاہتیں دفن ہو گئی، بہت ساری چاہتیں دفن کر دی اس کے پیچھے، اور اس کی حفاظت کی، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کی، اس کے معنی کی بھی حفاظت کی، اس کے عمل کی بھی حفاظت، ساری چیزیں محفوظ۔ زبر زیر پیش کا فرق لکھتے ہیں حدیث کی کتابوں پہ، ایک راوی نے اس کو اس طرح روایت کیا ہے تو حاشیے پر دوسرے راوی کی روایت کو او کے فرق کے ساتھ ہے یا واو کے فرق کے ساتھ، تو اس کو اچھی طریقے سے محفوظ کیا ہے، اور بڑی محنت لگی اس کے اوپر۔ ہماری بھی کوشش یہی ہو کہ ہم اسی طریقے پر قائم رہتے ہوئے، اسی طریقے پر قائم رہتے ہوئے پوری محنت مشقت کے ساتھ اس کو حاصل کریں، اور اس علم سے سوائے اللہ کے، سوائے آخرت کے اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے کوئی چیز مقصود نہیں۔ باقی رہا مسئلہ کہ دنیاوی ضروریات ہماری کیسے پوری ہوگی، تو اس کی سیدھی سی دیسی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں کوئی جانور پالتا ہے، جانور پالتا ہے، مرغی پالتا ہے، تو مرغی پالنے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی، کیا غرض ہوتی ہے مرغی سے؟ ہے بھائی، مرغی سے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی مرغی دیکھی ہے، آج کل تو انڈوں بغیر کی مرغیاں ہوتی ہیں۔ مرغی سے کیا غرض ہے؟ انڈا ہی غرض ہے کہ اس کا بیٹ غرض ہے، کیا غرض ہوتی ہے؟ لیکن روزانہ اچھا خاصا وہ بیٹ مفت میں دے جاتی ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ بھینس آدمی پالتا ہے، کیا غرض ہوتی ہے؟ اس سے غرض کیا ہے؟ کوئی آدمی آپ کو ایسا ملا جس نے بھینس اس کے گوبر کے لیے پالی ہو؟ ارے وہ ہیں کوئی، لیکن گوبر تو آتا ہی آتا ہے، دودھ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی 4 لیٹر، کبھی 3 لیٹر، کبھی 3.5 لیٹر ہو جاتا ہے، کبھی 2 ہو جاتا ہے، لیکن گوبر تو پورا پورا ہی ملتا ہے۔
بولو نے بھائی کہ وہ اس کی غرض نہیں ہے، ملتا ہے وہ. ایسے ہی ہماری غرض دنیا نہیں ہے اس علم کے ذریعے سے. نہ دنیا چاہتے ہیں، نہ منصب چاہتے ہیں، نہ کرسی چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، اور نہ حکومت چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ کہ اس علم کے ذریعے سے ہم اللہ چاہتے ہیں. یہ اللہ تک پہنچانے والا علم ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ مل جائے. اور جس کو اللہ مل گیا تو پوری دنیا اسی کی ہے، پوری دنیا اسی کی ہے. جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا. اور دنیا اور اسباب دنیا سے بے رغبت رہے. یہی اس علم والوں کا شیوا ہے. خلفائے راشدین کو دیکھیں گے، انہوں نے بھی یہی کیا، اور ان کے بعد بھی جو علم والے رہے ہیں تو ان کا یہی شیوا رہا کہ اس علم کے ذریعے سے انہوں نے وہ اللہ تک پہنچے. اور جب انہوں نے اس کو اپنا مقصد بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کو آسان کر دیا. ان کی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پورا کر دیا، اور ان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا بلکہ دنیا کو ان کا محتاج بنایا. جنہوں نے اس کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو ان کا محتاج بنایا، ان کے پاس بھیجا، اور ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اللہ نے عزت کے ساتھ پورا کیا. ہمارا بھی مقصد اس علم سے یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، جو مقصد حیات ہے. یہ پہلا کام ہے. زندگی کے کاموں میں سب سے بنیادی کام جو ہمارے ذمہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای الا لیعرفون. اللہ کو پہچانا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت کے راستے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. اس علم میں ایمان کے بعد پھر عبادت کا تقاضا ہے کہ آدمی عبادت کریں، عبادت کے طریقوں کو سمجھیں اور عبادت کے طریقوں کو سیکھیں. اس کی تعلیم ہے اس علم میں. نماز کا حکم ہے، پھر نماز کا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو اہم ترین عبادت ہے نماز، سب سے بڑی عبادت ہے، اور جو عام ہے، سب کے اوپر ہے. مالدار ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سب پر نماز. مرد ہو، عورت ہو، اور اہم ترین عبادت ہے نماز. بڑی عبادت ہے. زندگی کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد ہے نماز قائم کرنا. قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز. تو اس کو سیکھنا ہے. یہ اعمال جو ہیں وہ عملی ہیں، پریکٹیکل. جیسے گاڑی چلانا آدمی کتاب سے سیکھ سکتا ہے. بولو نا بھائی، ذرا زور سے بولو. ارے بھائی سیکھ سکتا ہے. سونے والے بھی جاگ رہے ہیں، اب سو ہی رہے ابھی تک. بھائی گاڑی چلانا جو ہے وہ آدمی کتاب کے ذریعے سے سیکھ سکتا ہے، وہ عملی چیز ہے. کتاب میں اس کے اصول آداب دیکھ سکتا ہے، کتاب میں اس کے اصول آداب ہے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن چلانا سیکھے گا آدمی پریکٹیکل چیز ہے، عملی چیز ہے. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن مہینہ وہ چلاتا ہے تو دھیرے 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 وہ سیکھ لیتا. لیکن مہینے کے بعد بھی وہ ابھی پکا ڈرائیور نہیں ہے. جب تک کہ وہ اچھی طریقے سے اس کو بار بار تکرار کے ساتھ چلا کر اس میں پختگی پیدا کرے، پھر اس کے بعد وہ پکا ڈرائیور بنتا ہے. ایسے یہ عبادات جو ہے وہ عملی. آدمی
فقہ کے اس کے مسائل سیکھنے کے بعد اپنے عمل سے اس کی مشق کرتا رہے، اپنے عمل سے اس کی مشق کرتا رہے، تو پھر دھیرے 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 نماز میں جان پڑے گی اور آدمی اچھا نمازی بنے گا۔ کیسا نمازی بنے گا؟ پہلے ظاہر ارکان آدمی کے ٹھیک ہوں گے، رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ، اور پھر دھیرے دھیرے اس نماز میں خشوع پیدا ہو۔ جیسے پھل کا ظاہر پہلے تیار ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، اس میں سے پھل بنتا ہے، اور پھر دھیرے 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 اس کی سائز مکمل ہوتی ہے اور اس کا ظاہری ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اس پھل میں کچھ پیدا ہوتا ہے، اس کا مزہ ہے، اس کا مٹھاس ہے، وہ بعد میں اندر آتا ہے۔ ایسے عبادت کا ظاہری ڈھانچہ بنتا ہے اور پھر آدمی کوشش کرتا ہے تو اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور وہ کوالٹی بنتی ہے جو ہمارے حیات اور ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ہے۔ پہلا بنیادی مقصد تو کہ آدمی اللہ تک پہنچے، اللہ کو پہچانے اس کی ذات و صفات کے ساتھ، اور پھر اب اس کے عبادت کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو جانے اور اس کی مشق کر کے ایسا عبادت گزار بنے جیسا اللہ چاہتا ہے، ایسا عبادت گزار بنے جیسے وہ چاہتا ہے، ایسی نماز پڑھے جیسی نماز کون چاہتا ہے؟ بولو نا بھائی، محتمم صاحب چاہے سارے طلبہ جو ہے 15 منٹ پہلے صفوں میں ہونے چاہیے، اور کوئی طالب علم دوران نماز کسی سے بات نہ کرے، صف میں بیٹھے ہوئے ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے بات نہ کرے، سارے طلبہ 15 منٹ سکون سے بیٹھتے ہیں، اور محتمم صاحب اگر مسجد سے باہر ہو جائے تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ یہاں سے اس کی نسبت بدل کر اللہ کی طرف ہو جاوے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسی پڑھنا ہے۔ کیسی پڑھنی ہے؟ اللہ جیسی چاہتا ہے۔ اور اللہ کیسی چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نمونہ دے دیا، سیمپل پیش کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ آپ کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس کی مشق کرنی کہ ہماری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز بن جائے۔ تبلیغ کا جو یہ کام ہے اس میں اس کی مشق ہے کہ ہر آدمی اس کی مشق کریں کہ ہماری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز بن جائے۔ اور نماز میں تاثیر ہے، طاقت ہے، زبردست طاقت۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز میں طاقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ نماز برائی سے، بے حیائی سے نہیں روکتی ہے تو پھر اس نماز میں کمی، اس نماز میں چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے، اگر وہ تاثیر نظر نہیں آتی تو اس چیز میں کمی، اس چیز میں کرنٹ میں تاثیر ہے، پنکھا چلاتا ہے لیکن پنکھا نہیں چل رہا ہے، اس میں کمی ہے۔ یا چل رہا ہے لیکن بہت آہستہ چلتا ہے کہ اس کے وولٹیج وہ کم ہے، جتنوں کی ضرورت ہے اتنے نہیں پہنچ رہے، اس لیے پنکھا چل نہیں رہا ہے۔ یا پنکھا چل رہا ہے، اے سی نہیں چل رہا ہے، تو اس کو جتنے کی ضرورت ہے اتنے وہ پہنچ نہیں رہے۔ ایسے نماز میں جو تاثیر ہے، جو طاقت ہے، وہ طاقت ہے کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے آدمی کو روکتی ہے۔ یہ اس میں طاقت ہے جب وہ صحیح طور پر پڑھی جائے گی۔ اس لیے نماز پر مشق کرنی ہے، ایسی مشق کرنی ہے کہ وہ نماز ہماری بن جائے جو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ کاپی کرنی، چیزوں میں ہم کاپی کرتے ہیں، کپڑوں میں، جوتے میں، گھڑی میں، ٹوپی میں نقل اتارتے ہیں، اور ہم کو اس کا حکم بھی ہے کہ ہم نقل اتاریں۔ ہم کو اس کا حکم ہے کہ ہم نقل اتاریں، لیکن کس کی نقل اتاریں؟ بولو نا بھائی، کس کی نقل اتاریں گے؟ ذرا زور سے بولو، کس کی نقل اتاریں گے؟
کہ آپ کی نقل اتاریں گے، جیسے صحابہ نے اتاری. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری اور ایک دوسروں کو سکھایا. ایک دوسروں کو سکھایا، وضو کر کے بتایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسا تھا. نماز پڑھ کے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی. اور ایک ایک بات کو انہوں نے محفوظ کیا اور اپنے بعد والوں کو سکھایا کہ آپ اس کام کو اس طرح کرتے تھے، آپ یہ کام اس طرح کرتے تھے. اور وہی ہمارا علم ہے، جو آپ کا عمل ہے اور جو صحابہ کا عمل بنا بعد میں، وہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ علم ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اعمال وہ ہمارا علم بن گیا. تو وہ علم عمل بن جائے. اس علم سے مقصود وہی ہے کہ جو ان کا عمل تھا وہ ہمارا علم ہوا، اب وہ ہمارا عمل ہو جائے. عملی زندگی میں اس کو داخل کرنا اور اس پر مشق کرنا. ایک تو اس کے الفاظ کے حصول پر ہماری مشق ہے اور بڑی جان کھپاتے ہیں. صبح شام رات دن زبان حاصل کرنے کے لیے عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اردو زبان سیکھ رہے ہیں، اور پھر زبان حاصل کرنے کے بعد آگے جو ہے علوم ہیں، فقہ ہے، حدیث، تفسیر میں اس کے الفاظ کو ہم حاصل کرنے کی، ضبط کرنے کی، محفوظ کرنے کی جتنی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری کوشش یہ ہو کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے عمل بن جائے. اور اس میں سب سے پہلے عبادت ہے، اور نماز سب سے بڑی عبادت. اپنی نماز میں جان پیدا کرنی. ابھی اچھا موقع ہے. ساتھ ساتھ میں اگر محنت کر لیں گے تو نماز میں تاثیر پیدا ہو جائے گی. ایک محنت تو یہ ہے کہ اس عمل کو صحیح کرنا اور اس کے اندر کیفیت پیدا کرنا، اور اس عمل کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں اس کا یقین پیدا کرنا. اعمال پر انعامات ہیں نا اللہ کی طرف سے. نماز پڑھنے والے کو انعام دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی تو دن بھر کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جس آدمی نے طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت پڑھی اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ اس میں سنا ہوگا نا فضائل میں، 2 رکعت آدمی طلوع آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پڑھتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کو؟ ذرا زور سے بولو. اتنا زور سے بولو کہ سونے والوں کی نیند خراب ہو جاوے یا حرام ہو جاوے. کیا ملتا ہے اس کو؟ بھائی 2 رکعت اشراق کی پڑھنے پر کتنا اجر ہے؟ حج اور عمرے کا. حج عمرے کا ثواب. سب کو شوق ہوتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے جائیں گے. ایک طالب علم جا کر آیا ہے تو دوسرے کو، تیسرے کو. رمضان تو آتے آئے گا، پھر روزانہ حج عمرے کا ثواب روزانہ. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ارشاد پر یقین کرتے ہوئے آدمی 2 رکعت پڑھ لے. اس پر یقین کرتے آدمی 2 رکعت پڑھے گا. اور مزید 2 رکعت پڑھے تو مزید اسی روایت میں آگے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اور 2 رکعت پڑھے تو پورے دن بھر کے کاموں کی کفایت ہو جائے گی 2 رکعت کے ذریعے سے. اور ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کام بنانے کے لیے یہی اعمال دیے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے ہم اپنا کام بنائیں. اللہ کی مدد ہم نے حاصل کر لی 2 رکعت پڑھ کے، تو اب ہمارا کام آسان ہو جائے گا. کون کرے گا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ، سبھی پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایسے تو ایک مثال ہے، جو ہم علم پڑھتے جائیں تو اس علم پر یقین کرتے جانا ہے. کیونکہ ہم نے پہلے صفحے کی پہلی سطر میں پڑھا اس کو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہیں سے ہم پڑھ کر آئے. اب پوری کتاب اور اس سے متعلق جو علوم ہیں جہاں بھی پڑھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں، یقینی بات ہے. یہ یقین پیدا کرنا جو اس کام کا بنیادی مقصد ہے.
تبلیغ میں جو سیکھنے کی چیز ہے، بھائی کتابت کے گھنٹے میں آدمی جاتا ہے، وہاں کیا سیکھے گا؟ بولو نا بھائی، کہ وہاں کتابت کی مشق کرنی، وہاں تفسیر اور فقہ نہیں ہوگا، وہاں تو وہی الف با تا ثا سے تختی پوری. 1 سال جاؤ، 2 سال جاؤ، 4 سال کتابت میں جاؤ تو وہاں کیا کام ہے؟ بولو نا، الف سے لے کر یہاں تک کہ الفاظ کی کتاب ہے، کبھی ایسے کرو گے، کبھی ایسے کرو گے، کبھی ویسے کرو گے، لیکن ہوگی کیا؟ کتابت کی مشق ہے اس. ایسے ہی تبلیغ میں جو ہے بنیادی اور پہلی جو چیز ہے وہ ایمان کی مشق ہے، یقین کی مشق، کہ آدمی اللہ پر یقین کرے. کس پر یقین کرے؟ اللہ پر یقین کرے. اور جو اعمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان اعمال سے اللہ کی طرف سے ملنے والے جو انعامات ہیں ان اعمال کے اوپر اس کا یقین کرتے ہوئے اعمال کریں. علم پر جو انعامات ہیں اس کا یقین کریں، نماز پر جو انعامات ہیں اس کا یقین کریں، ذکر پر جو انعامات ہیں اس کا یقین کریں. کہ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملے گی؟ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملے گی؟ فضائل ذکر میں ہے نا حدیث، کیونکہ آدمی بازار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت پڑھے گا تو اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 10 کے 20؟ بولو نا بھائی، یاد ہے کسی کو؟ کتنے نیکی لگے؟ 10 ہے 20 ہے بھائی کسی کو یاد؟ کتنی ملے گی؟ 1,24,000. وہ تو انبیاء کی تعداد بتاتے ہیں، نبیوں کی تعداد بتائیں بھائی کتنے انبیاء آئے تو کم و بیش کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 آئے. اور بازار میں کلمہ پڑھنے پر کتنی نیکی ہے؟ بولو نا بھائی زور سے ذرا. 20 لاکھ نیکی ملے. تو یہ اس کا یقین کرے آدمی. ایسے مختلف روایتیں فضائل کی روایتیں، تو ان فضائل کا جو عمل ہے اس عمل پر جو فضیلت ہے اس کا یقین پیدا. جیسے اللہ کی ذات و صفات پر یقین ہے، ایسے اللہ کی طرف سے جو وعدے علم پڑھنے پر. حدیث میں کہ طالب علم جب طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور تمام مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. جنگل کے جانور اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. تو ایسے یقین کے ساتھ اور اس کے احتساب کے ساتھ عمل ہو جائے. یہ مشق ہے تبلیغ میں، جس کی مشق ہے. ایسے ہی ایک مشق ہے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی، کہ آدمی اللہ کا دھیان پیدا کرے، 24 گھنٹے اس کا دھیان باقی رہے، صبح شام رات دن سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارے. اور ایک مشق ہے آدمی کی اپنے اخلاق کو سنوارنے کی. آدمی اگر اپنے اوپر محنت نہ کرے تو اس کے اندر رذائل پیدا ہو جاتے. جیسے زمین پر محنت نہیں ہوتی تو کانٹے دار درخت اگ جاتے، یہی ہوتا ہے. اور اگر محنت ہو تو اسی زمین سے بہت سارا نفع ہوتا ہے، غلہ نکلتا ہے، گنا نکلتا ہے، اور قسم قسم کے پھل نکلتے ہیں زمین سے. زمین پر محنت ہوئی ہے. ایسے ہم اگر اپنے اوپر محنت کریں گے تو شمائل پیدا ہوں گے، صفات پیدا ہوں گے. اور محنت نہیں کریں گے تو محنت نہیں کی تو پھر رذائل نکلیں گے. آدمی گالی دینے والا ہو گیا، بدتمیزی کرنے والا ہو گیا، بد اخلاق بن گیا ہے، بدتمیز ہو گیا ہے، گناہ کرنے والا بن گیا. تو ایک اپنے اوپر محنت، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی، اور اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کرنے کی مشق. اپنے کاموں میں ایک اللہ کے لیے کرنے کی مشق. اور یہی عمر ہے مشق کرنے کی. اسی عمر سے ہم درسگاہ میں جا رہے ہیں تو نیت دیکھیں کہ کس کے لیے جا رہے ہیں. استاد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں. عالم بن رہے ہیں تو کیوں بن رہے ہیں؟
دنیا حاصل کرنے کی نیت سے تو اس نیت سے توبہ کریں گے کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی مشق کرتے رہیں گے. اور ایک مشق ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جان، مال، وقت، صلاحیت، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ کا ہے. اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے بن، ہمارا کچھ نہیں ہے. آگے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر کیا ہے؟ ذرا زور سے پڑھو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مما رزقناہم، جو کچھ بھی ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو اس میں جان بھی ہے، مال بھی ہے، جذبات بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں. مما رزقناہم ينفقون، تو سب کو اللہ کے نام پر خرچ. تو اس کی مشق ہے. اس لیے مدرسے کے قیام کے دوران بھی، جیسے ابھی تو آپ حضرات ماشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ملک کے مختلف صوبوں کے مختلف اضلاع میں جماعتیں بنا کر گئے اور کارگزاریاں رات کو ہوئی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، مزید ترقیات سے مالا مال فرماوے. اب واپسی ہوئی ہیں. تو اب چونکہ بنیادی مقصد اس وقت آپ حضرات نے اپنے اوقات کو جو فارغ کیا ہے طلب علم ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ طلب علم سے صرف نقوش علم مقصود نہیں ہے، صرف الفاظ مقصود نہیں ہے، اس علم کا عمل بھی مقصود ہے. تو اس کی اپنے مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ایک مشق ہے. یہ تبلیغ کا جو یہ کام ہے اس میں دوسروں پر محنت تو نمبر 2 پر ہے. اس کا دوسروں پر جو محنت ہے وہ نمبر 2 پر ہے. سب سے اول محنت اپنی ذات پر ہے اور اپنے اندر ان خوبیوں کو حاصل کرنا ہے جو ابھی میں نے عرض کی. ایمان بنانا ہے، عبادت کا ذوق پیدا کرنا ہے، اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے، اپنا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے، اپنے اخلاق سنوارنے ہیں، اخلاص پیدا کرنا ہے. جان و مال جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک مشق کرنی ہے. تو ان چیزوں پر محنت جو ہے وہ اپنی ذات پر ہے. جس نے اپنے آپ پر محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے وہ دوسروں کو دے سکے گا. اگر ہم نے محنت کر کے صرف ان چیزوں کے الفاظ حاصل کیے ہیں تو ہم الفاظ دیں گے، اور اگر محنت کر کے ان چیزوں کی حقیقت حاصل کی ہے تو ہم کیا دیں گے دوسروں کو؟ کوئی آدمی کے پاس جو ہوگا وہ دے گا. آدمی کے پاس اصل چیز ہوگی تو اصل چیز دے گا، اور اس چیز کا صرف پرچہ ہے اس کے پاس، پرچے میں لکھی ہوئی تو پرچہ دے گا وہ. تو یہ محنت کے راستے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے اوپر محنت کرے اور ان صفتوں کو حاصل کرے، اور صرف حاصل نہیں بلکہ اس میں کمال پیدا کرے. ایمان میں، عبادت میں، علم میں، اللہ کے دھیان میں، اخلاق میں، اخلاص میں، اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بنانے میں، اس میں کمال درجہ حاصل کریں. جب یہ حاصل ہوتا رہے گا تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہم دوسروں کو دیں گے. جو ہمارے پاس ہے وہ دوسروں کو ہمارے پاس سے ملے. ایک آدمی کے پاس تجوید کا فن ہے تو دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ تجوید سکھائیں گے وہ. اور ان کے پاس یہ تجوید نہیں تو دوسروں کو تجوید ملے گی. کہ اگر نہیں ہے تو سامنے نہیں ملے گی. ایسے ان صفات کی حقیقت کا، اگر ہم نے ان صفات کی حقیقت کو حاصل کیا ہے تو پھر ہم دوسروں کو دے سکیں گے. اس لیے اس پر ہمیں محنت کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ سبھی کریں گے. کیا کریں گے؟ اس پر محنت کریں گے اور سال بھر کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے اور اس کو اپنے اندر لانے کی محنت کرتے رہیں گے. تو دونوں چیزوں پر وقت لگانا ہے. اس کے نقوش اور اس کے الفاظ کی تحصیل میں بھی، اور وہ جو نقوش و الفاظ ہم نے ازبر کیے ہیں یا کتاب میں محفوظ کیے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے.
اور اسی کے لیے ہمارا وقت ہے پورا. جو ساتھ ساتھ میں محنت کرتا جائے گا وہ اس کو حاصل کرتا جائے گا. اس کا آپ کا امتحان نہیں ہوگا کوئی بھی. آپ کا کتنا ایمان بنا ہے, آپ کی نماز میں کتنا خشوع ہے, اس کا پرچہ آئے گا بھائی, پرچہ آئے گا اس کا کہ اس کا پرچہ نہیں ہوگا. آپ کو کتنی معرفت حاصل ہوئی, اس کا کوئی پرچہ نہیں آئے گا. آپ کے اندر کتنا اخلاص پیدا ہوا, اس کا کوئی پرچہ نہیں آئے گا. آپ کے اخلاق کی کیا کیفیت ہے, اس کا پرچہ آئے گا. اخلاق کی حدیث ہے, پوچھی جائے گی, لیکن اس کا کوئی پرچہ نہیں کہ آپ کے اخلاق کتنے بنے یا کتنا اخلاص پیدا ہوا, اس کا کوئی پرچہ ہوگا, اس کا کوئی پرچہ نہیں ہوگا. تو پھر اس کو آدمی خود اپنی ذات سے اس کا امتحان کرے گا کہ میرے اندر یہ چیزیں کتنی پیدا ہوئی, اللہ سے تعلق کتنا پیدا ہوا ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اور آپ کے طریقوں کی عظمت کتنی دل میں آئی, نماز میں کتنا جی لگ رہا ہے, پہلی صف اور تکبیر اولیٰ کا کتنا شوق ہے, اللہ کا نام لینے میں کتنا مزہ آتا ہے, تلاوت کلام پاک میں کیا کیفیت ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ برتنے میں کون سا طریقہ ہے, اور دل ان کے لیے دل کا کیا حال ہے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے دل کی کیا کیفیت ہے, دل میں ان سے محبت ہے یا ان سے بغض ہے. تو اس کا پرچہ تو ہمیں خود ہی نکالنا ہوگا. کون نکالے گا؟ اور خود ہی اس کی محنت کرتے رہیں گے. اس کے لیے بزرگوں نے ہمیں ایک ترتیب سمجھائی کہ ہم اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو بھی, ساتھیوں کو بھی, اپنے بھائیوں کو بھی اپنی اس محنت میں جو ہم نے اپنے لیے پسند کی ہے ان کو بھی شریک کریں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ پکا مسلمان وہ ہیں جو اپنے لیے پسند کریں, اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں. تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں, اچھا مومن بننا, اچھا مسلمان بننا, اچھا عالم بننا, اچھا داعی بننا, با اخلاق بننا, جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں, تو اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے یہی پسند کرتے ہوئے ہم ان پر بھی محنت کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ ذرا برابر اٹھاؤ نا, اتنا اٹھاؤ کہ نیند چلی جائے. www.attableek.com The Reviver of Iman. اب اس کے لیے مدرسے میں جو ہمارا اصل ہدف مقصد ہے حصول علم, اس لیے اس پر ایک تو پوری طاقت لگا رہے ہیں. جس مقصد کے لیے ہم نے اپنا وقت فارغ کیا ہے اس میں پوری یکسوئی کے ساتھ لگے. جیسے گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے, ماں باپ کو چھوڑا ہے, اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا ہے, جسم سے ایسے دل سے بھی ان کو ابھی چھوڑ دیں. جو چیزیں علم کے راستے میں رکاوٹ بنتی, گھر کی محبت, ماں باپ کی محبت, دوستوں کی محبت, اپنی چاہتوں کی محبت, وہ رکاوٹ. اس لیے علم ہمیں یکسوئی سے لگے. ابھی شروع سال ہیں, آپ جماعت میں سے ہوتے ہوئے گھر بھی گئے, 15 دن 20 دن 25 دن گھر رہ کر آئے ہیں. اور عموماً ایسا کہ آدمی ایک دن کے لیے گھر جاتا ہے اور مدرسے میں واپس آتا ہے. تو بہت کم ایسے طلبہ ہوتے ہیں کہ جن کو مدرسے میں رہنے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے وہ مقابل گھر کے. چاہے آدمی پڑھتا ہے شوق سے مدرسے گیا ہے, اس کو کسی نے بھیجا نہیں, خود گیا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے چھٹی اگر ابھی پوری ہوئی ہے 20 دن پہلے, لیکن کل اعلان ہو جاوے کہ آئندہ 10 دن کے لیے چھٹی ہے, تو خوشی ہوگی, غم ہوگا. بولو نا بھائی, زیادہ طلبہ کون سے ملیں گے؟ یہی ملیں گے. پھر بقرعید کے بعد آپ واپس آئے اور 15 دن کے بعد محتم صاحب اعلان کا پرچہ چپکا دے کہ بھائی یہ 1 ہفتے کے لیے مدرسے کی چھٹی ہے, تو خوشی ہوگی, غم ہوگا. بولو نا بھائی. حالانکہ ہم تو طالب علم ہیں, تو طالب علم کو تو زیادہ علمی اشتغال میں شوق ہونا چاہیے, اس کا خوشی ہونی چاہیے, اس کی رغبت ہونی چاہیے. لیکن چونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جس ماحول میں مقاصد کی طرف توجہ کم ہے, اور اس کا عمومی ماحول ہے, غفلت ہے, مقاصد سے غفلت ہے. عبادت سب سے بڑی مقصد ہے, سب سے بڑا,
تو اس عبادت سے کتنی غفلت ہے جس ماحول میں ہمیں اس وقت جو مقصد بنایا حصول علم کا، تو اس میں ہم پوری بشاشت کے ساتھ لگے اور خوب محنت کریں، اس لیے کہ علم جو ہے وہ جان کھپائے بغیر نہیں آتا. اگر جان کھپائے بغیر آتا تو اس وقت اس کے حاصل کرنے کے ایسے اسباب ہیں، برقی اسباب ہیں، تیزی کے ساتھ سیکنڈوں میں جو ہے بہت سارا منتقل ہو جاتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے دنیا میں چلا جاتا ہے، دنیا بھر سے یہاں آ جاتا ہے. لیکن زندگیوں میں یہ آتا ہے جان کھپا کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مشقت اٹھائی اس کے لیے، صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی اور اس کو حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ہمارے اس زمانے میں ہم کو راحت کے اسباب دیے ہیں، تو ہم ان اسباب کو حصول علم کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ علم سے غفلت کریں گے. پہلے زمانے میں طلبہ کپڑے خود دھوتے تھے اور کھانا خود پکاتے تھے، اپنے دیے کا، اپنی بجلی کا انتظام خود کرتے تھے، کتابیں نہیں ہوتی تھی تو املا کرتے تھے. اب وہ ساری چیزیں ہم کو مہیا ہیں، تو جو وقت ضروریات میں جاتا تھا وہ وقت کس میں لگائیں گے؟ وہ وقت کس میں لگائیں گے؟ کہ وہ علم پر محنت کریں گے. سبق سے پہلے اس کا مطالعہ کرنا، اسباق میں توجہ دینا، اور پھر سبق کے بعد اس کا اچھا تکرار کر کے اس کو اپنے اچھی طریقے سے محفوظ کرنا، اور روزانہ کا سبق محفوظ کرتے جانا. روزانہ اکٹھا نہ کریں امتحان کے لیے. اکٹھا کرتے نا امتحان کے لیے کہ ابھی تو پڑھتے رہیں گے، تکرار میں بیٹھے نہیں بیٹھے، مطالعہ کیا نہیں کیا، سبق سنا نہیں سنا، پورا کیا نہیں کیا. اب امتحان آیا ہے تو ایک ہفتہ پہلے اب وہ اکٹھا لینے کے لیے آئے. اب اکٹھا تو اٹھا نہیں سکیں گے. اکٹھا اٹھا کہ اتنا وزن ہے کہ اکٹھا پورا نہیں اٹھا سکتے. اس کو تو ترتیب دی تھی مدرسے والوں نے کہ بھائی اکٹھا نہیں اٹھا سکتے، اسی لیے سبق کی ترتیب بنائی تھی کہ 2 مہینے میں اتنا پڑھنا ہے، پھر اس کا امتحان دینا ہے. تو اس لیے پہلے ہی دن سے اپنی محنت شروع کر دیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، خوب توجہ کے ساتھ پڑھنا، پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھنا. جن مشغولیوں سے ہمارے علم پر حرج پیدا ہوتی ہے اس کو چھوڑ دینا. آپ حضرات جماعت میں اپنے وقت گزارا، ایک بات سنی ہوگی کہ لایانی سے اپنے آپ کو بچانا. سنا تھا کہ لایانی سے بچانا، کرنے کے کاموں میں لگ جانا. وہی اصول ہے یہاں بھی کہ کرنے کے کاموں میں لگے رہنا اور پوری کوشش کرنی، جان کھپانی. علم کے پیچھے تھکانا ہے اپنے آپ، علم کے پیچھے تھکانا ہے. دنیا کے پیچھے تھکنے کو لوگ کمال سمجھتے. ایک اس پر سیٹ کر کے چھوڑ دو اس کو. دنیا کے پیچھے تھکنے کو لوگ کمال سمجھتے. گھر بیٹھے بھی روزی مل جاتی ہیں تو لوگ مشغولی تلاش کرتے کہ کوئی مشغولی نہیں ہمارے پاس، کوئی مشغولی نہیں، تو مشغول ہوتے. یہ کتنی مبارک مشغولی ہے، حصول علم کی مشغولی ہے، سب سے مبارک مشغول ہے یہ. حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین مشغلہ ہے قرآن اور اس سے متعلق جو علوم ہیں کہ اس کے سیکھنے سکھانے میں آدمی لگا ہے. بہترین مشغولی ہیں، اس پر شکر کرے روزانہ اور پوری محنت کریں، اچھا مطالعہ کریں اور اسباق کی پابندی. اس کام سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر طالب علم جو ہے وہ اپنے اندر علم کا ایسا شوق پیدا کرے کہ وہ اس کے پیچھے جان کھپاوے اور ہر قسم کی لایانی سے اپنے آپ کو بچاوے. ہر قسم کی لایانی سے، اور اپنے آپ کو اچھی طریقے سے مشغول کریں. سبق سے پہلے اس کا مطالعہ کر لیں،
اسباق کی پوری حاضری ہو، استاد کے آنے سے پہلے پہنچ جاؤ، اور سبق میں دھیان سے بیٹھے، سبق کی حاضری کے بعد بھی پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنا، یہ ایک کام ہے، یہ بھی ایک کام ہے۔ جن طلباء نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا وہ سال بھر اس کا پابندی کرتے ہیں، سال بھر پابندی کرتے ہیں کہ باوضو بیٹھتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں ہر وقت۔ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے، سبق کی پابندی کریں، اور جو سنا ہے جو پڑھا ہے اس کو بعد میں دیکھیں، تکرار کرے اس تاکہ اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے، اور جو پڑھا ہے اس پر عمل شروع کر دیں، اس کو ادھار میں نہ چھوڑیں، جو پڑھا اس پر عمل شروع کر دیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق کوئی بات پڑھی ہے، یا اخلاق سے متعلق کوئی بات پڑھی ہے، یا انفاق سے متعلق بات پڑھی ہے۔ تو ہم اگر لاکھوں میں ہزاروں میں صدقہ نہیں کر سکتے، روپیوں میں تو کر سکتے ہیں، روپیوں میں کر 100 روپے صدقہ کیا، 50 روپے کیا، 10 روپے کیا، 5 روپے کیا، 1 روپیہ کیا، لیکن ابھی سے شروع کر دیا تو پھر اس میں مزید آگے کی توفیق ہو جائے گی، تو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کرنا ہے۔ اساتذہ، انتظامیہ، مدرسے کے متعلق جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا ادب احترام کا معاملہ، 4 من کا ہوں تو ان کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ، ادھر اور بلکہ دیگر جو مدرسے میں جو دیگر اسٹاف ہیں، غیر علماء، غیر تدریسی اسٹاف جو ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا ادب ہے۔ ہم طالب علم، ہمارے کہنے بولنے سے، چلنے پھرنے سے، ہمارے اخلاق، ہمارے برتاؤ، اس کے جو ہے اس کا اثر سب پر ہو، اور ایک اچھی سازگار فضا قائم ہے۔ یہ جو مسجد وار جماعت ہے، مسجد وار جماعت، وہ ایک طرح سے مدرسے میں تمام طلباء کے لیے اس خیر کے منتقل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ زندگی اعمال کی طرف آ رہی ہے، اور علم پر محنت کی طرف توجہ جا رہی ہے، اخلاق، عادات، اطوار، اس میں درستگی آ رہی ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، اور انفرادی اور شخصی زندگی میں بھی سنت کی پابندی ہو رہی ہے۔ شخصی زندگی میں بھی سنت کی پابندی ہو رہی، مسجد کی جماعت کے راستے سے وہ منتقل ہوگا پورے مدرسے میں، نیچے کے طلباء میں، اوپر کے طلباء میں، اتباع سنت۔ لیکن وہ جتنا اہتمام آپ حضرات کا ہوگا اتنا نیچے جائے گا پھر، اس لیے اس کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے اسباق کی پابندی کے ساتھ اساتذہ اور دیگر ذمہ داران مدرسہ کہ ان کے اکرام اور احترام کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی جو ہے عمل پر پڑے۔ اس لیے ہمیں ان اعمال کا داعی بننا ہے، ان اعمال کا۔ تبلیغ میں دعوت اعمال کی ہے، ایمان کی ہیں، اعمال کی ہیں، اخلاق کی ہیں، دین کی ہیں، تو ان عملوں کو اپنے خود اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس کی دعوت دینی روزانہ۔ اس لیے کچھ اعمال مدرسے کے قیام کے دوران اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو روزانہ کا مشورہ ہے کہ 5-6 منٹ کے لیے سارے طلبہ جمع ہو جاوے، جہاں حلقے بنے ہوئے ہیں تو اپنے حلقوں کے اعتبار سے، اور جہاں مدرسے میں ایک ہی حلقہ ہیں تو ایک ہی حلقے میں سب جمع ہو جائے۔ جو بڑے مدرسے ہیں وہاں 5, 7, 10 ایسے چھوٹے حلقے بنائے تاکہ کام آسان ہو جائے، تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جائے۔ تو اپنے جو مشورے کا وقت ہیں اس میں پوری فکر کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جائے اور سوچیں۔ اس میں روزانہ اول نمبر تو اپنے ہی لیے سوچنا ہے۔ مشورے میں جو نیت بتائیں، کیا نیت کریں گے؟
کہ میری اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والی امت میں پورا دین کیسے زندہ، www.attableek.com The Revival پوری of امت، Iman. جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ نیت اگر اپنی شخصی ہے، اپنی ذاتی ہے، تو اپنی ذات تک محدود رہے گا، اور اگر نیت جو ہے سب کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر سب پر ڈالے گا۔ ابھی سے ہم ایسی نیت کرنے والے بنے، اپنے ساتھ، اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے دین کی ترقی کے ساتھ ہم پوری دنیا کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی فکر کرنے والے بنے، اور روزانہ اس کے لیے بیٹھے ہیں۔ جتنے ساتھی ہیں سب کو شریک کریں، سب کو ساتھ لے کر بیٹھے۔ بہت سے طلبہ پہلے وقت لگا چکے ہیں، نئی پابندی سے بیٹھ پا رہے ہیں تو ان سے ملاقات کریں، یا بہت سے وہ طلبہ جن کا ابھی کچھ وقت ہی نہیں لگا ہے تو ان کو بھی شریک کریں۔ مقامی یہ جو کام ہے اس میں سارے طلبہ کو شریک کرنے کی کوشش کریں اور اپنا مشورہ کر لیں۔ مشورے میں کیا کرنا، ایک تو یہ نیت کرنی ہے، دوسرا مشورے میں جو ہے ترتیب بنا دیں۔ شروع سال میں ہی اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لیں، تین طلبہ کی۔ مثلا ایک حلقے میں 12 کمرے ہیں، وہ 12 کمروں کے طلبہ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر 12 ان کمروں سے جو ہے یہاں 12-15 طلبہ بیٹھتے ہیں، تو ان کی 3 کی جماعتیں بنا دیں۔ اگر 15 ہیں تو 5 جماعتیں بن جائے گی 3 کی۔ 15 طلبہ ہیں تو کتنی جماعتیں بنے گی؟ اور سامنے کمرے کتنے ہیں؟ 12 کمرے ہیں، اور جماعتیں کتنی بنی؟ 5 جماعتیں۔ تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے کمرے آئیں گے؟ ایک جماعت کے حصے میں کتنے کمرے آئیں گے؟ تقسیم نہیں ہوگی؟ 5 جماعتیں ہیں اور 12 کمرے ہیں تو تقسیم ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کتنے آئیں گے کمرے؟ اگر 2 کمرے دیں گے تو کتنے کمرے ہو جائیں گے؟ 10 ہو گئے۔ اب 2 کمرے رہ گئے تو 2 جماعتوں کو 3 دے دیں، ہو گئی تقسیم؟ ارے ہو گئی۔ 2 جماعتوں کو 3 دے دیے، 2 جماعتوں کو 2 کمرے دے دیے۔ اب ایک کمرے میں 12-15 ساتھی ہیں، 15 ہیں تو 30 ہوں گے، تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے طلبہ آئیں گے؟ ایک کمرے میں 15 طالب علم، تو 2 جماعتوں میں کتنے ہوئے؟ 2 کمروں میں کتنے ہوئے؟ اور ایک جماعت کے حصے میں 2 کمرے آئے ہیں، تو ایک جماعت کے پاس کتنے طلبہ ہوں گے؟ 30 ہو گئے نا۔ اور جن کے پاس 3 کمرے ہیں ان کے پاس کتنے ہوں گے؟ 45 ہو گئے۔ اب وہ کام تقسیم ہو گیا تاکہ آسانی سے پورے تمام طلبہ تک پہنچنا ہو جائے۔ تو یہ جماعتیں روزانہ 10-12 منٹ فارغ کریں۔ کتنا وقت؟ 10-12 منٹ، اور وہ اسباق کے وقت میں سے نہیں، صبح دوپہر شام کے جو اوقات ہیں متعین ہے مدرسے کی طرف سے، چاہے وہ پڑھنے کے لیے یا تکرار مطالعے کے لیے جو وقت متعین، اس میں سے نہیں، جو ہمارا فارغ وقت دوپہر کی چھٹی کے بعد یا عصر کے بعد یا عشاء کے بعد، ان اوقات میں سے 10-12 منٹ فارغ کر کے 2-3 طالب علم مل کر وہ جو کمرے ان کے ذمے، اس میں سے روزانہ کسی ایک طالب علم سے ملاقات کر، روزانہ ایک طالب علم سے ملاقات کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ دیکھو یہ کام روزانہ کرنے کا ہے اور بڑا اہم کام ہے یہ۔ جن مدرسوں میں روزانہ کی محنت قابو میں آ گئی تو وہاں ماشاءاللہ طلباء میں مقامی اعمال، نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کی بھی اچھی فضا بنی، کیونکہ روزانہ 10-12-15 جماعتیں جو ہیں ایک طالب علم سے ملتی ہیں اور ذہن بنا رہے ہیں، ایک دوسروں کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، انفرادی ذہن سازی، انفرادی طور پر ملاقاتیں کر کے ایک دوسروں کو سمجھانا، یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ انفرادی ایک کو سمجھانا، ایک سے ملنا بہت مفید کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ دیکھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں اسی طرح سے کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، اور اس کی ضرورت ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں کہ ایک دوسروں کو سمجھایا جاوے، خیر کی طرف بلایا جاوے۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں پر عمل ہوگا، اس قرآن میں جگہ جگہ خیر کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا ہے، تو اس کی ابھی سے مشق شروع ہو جائے گی۔ اس لیے پابندی اور اہتمام کے ساتھ سال بھر روزانہ 10-12 منٹ ملاقات کریں گے،
کریں گے انشاءاللہ. اور اس کی ترتیب سمجھ میں آ گئی کہ جتنے مشورے میں بیٹھنے والے ہیں ان سب کی جوڑیاں بنا لیں. اس میں باری نہیں ہوگی کہ آج یہ 3 جائیں گے، کل یہ 3 جائیں گے، پرسوں یہ 3 جائیں گے، ترسوں یہ 3 جائیں گے، بلکہ روزانہ سب کو جانا ہے. اور ترتیب کیا ہوگی اس کی کہ 3 کی ایک جماعت بناوے اور ان کو کمرے تقسیم کر دیں تاکہ ان کا میدان متعین ہو جائے. تکرار کے ساتھ ایک ہی جگہ سب کا جانا نہ ہو، بلکہ تقسیم کے ساتھ یہ سارے ساتھی جو ہیں الگ الگ کمروں میں جا کر روزانہ ایک سے ملیں تاکہ ملاقات میں بھی تکرار نہ ہو کہ روزانہ پورے کمرے کو جمع کریں گے تو اکتا جائیں گے وہ. اس لیے روزانہ ایک سے کوئی آدمی دوسرا اپنے آپ بیٹھ جاوے تو اس کو بھی بٹھاتے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارا ہدف یہ ہو کہ ہمیں ایک ایک سے ملاقات کرنی ہے. اب 2 آ کر بیٹھ گئے کوئی حرج نہیں، 3 بیٹھ گئے کوئی حرج نہیں، کریں گے انشاءاللہ. اور ان ملاقاتوں میں جو بات کرنی ہے تو وہی جو 6 نمبر ہیں وہ 6 نمبر کی روشنی میں ہمیں روزانہ ایک تو ایمان کے نفعوں کو بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ ایمان کے فائدوں کو بولنا ہے تاکہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. روزانہ ایمان کے فائدوں کو بار بار بولنا ہے. بھائی تجوید پڑھنے والے کتنے مہینوں تک تختی کی مشق کرتے ہیں؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی. اور عربی اول سے بلکہ فارسی سے تجوید شروع ہوتی ہے تو بعض مرتبہ دوہرے تک چلتی ہیں. ارے چلتی ہیں، اور اس میں وہی دہراتے ہیں نا، وہی حروف افا، اظہار، ادغام، یہ اس کے وہی کا وہی دہراتے، کبھی اکتاتے ہیں. بولو نا بھائی کہ نہیں، کہ ایک شوق پیدا کیا ہے کہ ہم کو یہ علم حاصل کرنا ہے تجوید. ایسے جیسے میں نے ابھی کیا کتابت سیکھنے سکھانے والے جو وہ کیا کرتے ہیں سال بھر الف، کہیں با کا شوشہ ٹھیک کر رہے ہیں، کہیں جیم کا شوشہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو اسی میں وہ سال پورا گزرتا ہے، 2 سال 3 سال. ایسے یہ جو مذاکرے ہیں ایمان اور اعمال کے، اخلاق اور آخرت کے، چونکہ ہم بہت سارے علوم پڑھتے ہیں، ہر گھنٹی میں الگ الگ کتاب ہوتی ہے، کبھی فقہ کی ہیں، کبھی حدیث کی ہیں، کبھی تفسیر کی ہیں، کبھی تاریخ کی ہے، اور کبھی خارجی مطالعہ آدمی کرتا ہے تو کبھی آسمان پر ہوتا ہے، کبھی زمین میں ہوتا ہے، وہ کبھی پہاڑ پہ چڑھتا ہے، کبھی سمندر میں اترتا ہے. ارے ہوتا نا. تو اس سے طبیعت میں ایک قسم کی وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ نئی چیزیں آوے، نئے مطالعے میں آدمی کے پاس علوم آوے، تو یہ تو اچھا شوق ہے. لیکن جو چیزیں تکرار کی ہیں اس کی تو تکرار کرنی پڑے گی. جو چیزیں تکرار کی ہیں اس میں یہ چیزیں تکرار کی ہیں کہ آدمی ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کا مذاکرہ کرتا رہے تاکہ وہ چیزیں تازہ رہے. کیا رہے؟ وہ چیزیں تازہ رہے. اس لیے ان ملاقاتوں میں اس پر بات کر، ایمان کا فائدہ بتا، اعمال کا نفع بتا، نماز بنانے کی بات کریں ایک دوسروں سے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹے طلبہ جو ہوتے ہیں نماز میں باتیں کرتے رہتے، بعض مرتبہ اگر کوئی نگران نہ ہو تو پتہ نہیں کیا منظر بنا دے مسجد میں. ہوتا نہیں ہوتا. تو ایک تو نماز اچھی ہو، پھر اس نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو، تو اس کی آپس میں باتیں کریں گے کہ بھئی ہماری نماز اچھی کیسے بنے، اس میں خشوع و خضوع پیدا ہو. اس کی جو حدیثیں ہیں فضیلت کی وہ بیان کریں گے. ایسے علم کا فائدہ بتائیں گے، اس علم کے لیے آئے ہیں یہاں پر. تو روزانہ اگر کمروں میں، ملاقاتوں میں اگر یہ باتیں جاری ہو جاوے تو پھر اس لائن سے ترقی ہوگی مدرسے کہ اچھی نماز پڑھنے والے طلبہ ہوں گے، علم پر محنت کرنے والے ہوں گے، اپنے شوق سے، اپنی رغبت سے. اور وہی اصل چیز ہے کہ اپنی رغبت اور شوق سے اس پر محنت. تو دعوت دیں گے انشاءاللہ. اور اسی میں پھر جو ہے اخیر میں 5-7 منٹ 8 منٹ یہ بات کر لیں، پھر 2-3 منٹ میں طریقہ کار کے لیے ان کو تیار کریں کہ بھئی یہ محنت ہے، جس محنت کے ذریعے سے ایمان، اعمال، اخلاق، فکر آخرت اپنے اندر لانی ہے، پوری امت میں اس کو زندہ کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک محنت ہمارے مدرسے میں ہو رہی ہے. اس میں طلبہ فلاں نماز کے بعد ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں، فلاں نماز کے بعد یا فلاں وقت میں 5-7 منٹ فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، اور فلاں دن اپنا گشت ہوتا ہے، فلاں وقت میں ہماری ملاقاتوں کا نظام بنتا ہے، اور ہر ہفتے اپنے یہاں سے 24 گھنٹے کی جماعتیں جاتی. اس کے لیے ان کو تیار کریں، اس کے لیے کام کرنے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. تو پھر آپ 10 تھے
15 दिन گزرتے 15 ہو جائیں گے, 20 दिन گزرتے 17 ہو جائیں گے, مہینہ گزرتے 20 ہو جائیں گے, اور دھیرے 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 ایسی فضا بنے گی کہ سارے طلبہ جڑیں گے. ایک تو ضابطے کے طور پر ہے کہ مدرسے نے اعلان کر دیا کہ سارے طلبہ کو تعلیم میں بیٹھنا ہے, یا دفتر اہتمام سے نام آ گئے کہ بھائی ان کو 24 گھنٹے میں جماعت میں جانا ہے, طوعاً و کرہاً ان کو جانا ہی جانا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ محنت کر کے ایک دوسروں کو تیار کریں گے, دونوں میں بہت فرق ہے. یہ رابطے کا کام ہے, ضابطے کا نہیں. ایک دوسروں کو تیار کرنا, اور طلبہ کو تیار کریں. کون تیار کریں؟ بعض مرتبہ وہ اساتذہ تیار کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کی شرم میں آدمی تیار ہوا ہے, یا ان کے ڈر کی وجہ سے تیار ہوا ہے, یا اس کو خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے مجھے کہا میں نہیں سنوں گا, نہیں مانوں گا ان کی بات, تو پھر مجھے سبق میں پریشانی ہو جائے گی. ایک تو یہ, اور ایک ہے کہ طالب علم کو تیار کر رہا ہے, شوق اور رغبت ان کاموں کے لیے ان کو آمادہ کریں کہ وہ بھی مشورے میں شریک ہوں. روزانہ کی ملاقاتیں 10-12 منٹ ہے, لمبا وقت نہیں, اس میں پابندی کریں اور دوسرے طلبہ کو شریک کریں. مدرسے کے ماحول میں چونکہ دوستانہ تعلقات ہوتے ایک دوسروں سے, بے تکلفی ہوتی ہے, اس میں بعض مرتبہ تھوڑا مشکل پڑتا ہے, لیکن ہم جو ہے کام کے وقت میں کوئی تکلف نہیں, اور کام کے وقت میں کسی سے کوئی شرم یا کوئی حیا نہ ہو, بلکہ اس وقت ہم اس کو اپنی بھی اور اپنے ساتھیوں کی ایک ضرورت سمجھ کر خود بھی پابندی کریں اور ان کو اپنے ساتھ شریک کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون پابندی سے سال بھر ملاقات کرے گا؟ اچھا بات تو سمجھ میں آ گئی کہ سال بھر سب کو ملاقات کرنی, روزانہ کے حساب سے باری نہیں لگانی. اور یہ ایک ایسا بنیادی کام ہے, اگر یہ قابو میں آ گیا تو انشاءاللہ دیگر دوسرے سارے کام آسانی سے قابو میں آ جائے. 24 گھنٹے کی جماعتیں آسانی سے بنے گی, آپ کے گشت میں طلبہ رہیں گے, آپ کے بقرعید میں جو عشرے کی تشکیلیں ہوگی وہ بھی مضبوط ہوگی, سالانہ کی آپ کی سال کی اور چلے کی تشکیلیں شروع سال سے شروع ہو جائے گی. شروع سال سے آپ دورے والوں سے مل رہے ہیں تو ان کے سامنے پوری بات کر کے, مقامی کام کی بات کر کے ان کو ابھی سے آمادہ کریں کہ تعلیمی سلسلہ اگر وہ ختم کر رہے ہیں دورے پر, یا افتاء والوں سے مل رہے ہیں وہ افتاء پر ختم کر رہے ہیں, تو ان سے گزارش کریں گے, درخواست کریں کہ وہ ابھی سے نیت بناویں کہ سالانہ میں اپنے تعلیم کا یہ وقت پورا ہو تو اس کے بعد 1 سال جماعت میں لگاویں. ابھی سے محنت شروع کر دیں. ابھی سے پہلی تشکیل آپ کی عمومی طور پر سال کی, پھر اس کے بعد چلے کی ہوگی. آپ گشت کے دن بھی جو تشکیل کرتے ہیں, گشت کے دن تھوڑی بات کر کے, تو پہلی تشکیل کون سی ہوگی؟ بولو نا بھائی. سال کی. مجموعی طور پر کہ جو طلبہ فارغ ہونے والے ہیں, کسی بھی شعبے سے فارغ ہو رہے ہیں, وہ ابھی سے سال کی نیت. تو ایک طالب علم کھڑا ہو رہا ہے, ہفتہ 2 ہفتے ایک کھڑے ہوئے, 2-3 ہفتے کے بعد 2-3 کھڑے ہونا شروع ہوئے, بقرعید کے بعد سے 5-7 کھڑا ہونا شروع ہوئے, ششماہی کے بعد تک میں 20-25 کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. دھیرے دھیرے رغبت ہوتی ہے. ایسے چلے کے لیے تشکیل کریں اور ساتھیوں کو کھڑا کر بتاؤ اس کے لیے پیش کرے کون کون سالانہ میں چلا لگائے. اور فوری تشکیل جو آپ کی ہوگی ہر وقت وہ 24 گھنٹے کی ہوگی, کہ ہر ہفتے 24 گھنٹے کی جماعتیں بنانی ہیں, تو گشت والی اس تشکیل میں آپ 24 گھنٹے کے لیے آمادہ. لیکن یہ گشت کے دن ساتھی کھڑے اس وقت ہوں گے جب ہفتے بھر آپ روزانہ 10-12 منٹ والی ملاقات کریں گے. اس میں انفرادی میں جن کا ذہن بنے گا, جو تیار ہوئے ہوں گے, وہ گشت کے دن کھڑے ہوں گے. تو شروع سال میں جیسے میں نے بھی کہا, شروع سال میں 2-3 ہوں گے, پھر بقرعید کے بعد کھڑے ہونے والے بڑھیں گے, اور ششماہی کے بعد اور زیادہ بڑھ جائیں گے. تو آپ کی محنت شروع سال سے ہی رہے گی, مقامی کام کی بھی, 24 گھنٹے کی تشکیل کی بھی, اور سال اور چلے کی تشکیل بھی شروع سال سے رہے گی. ابھی آگے بقرعید میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو بہت سے مدرسوں سے ماشاءاللہ عشرے کی 10 دن کی جماعتیں بنتی ہیں, تو وہ تشکیل ابھی آپ کے پاس فوری تشکیلیں ہیں, اس کے لیے تیار کریں. بہت سے طلبہ وہ ہیں جو رمضان میں نہیں جا سکے چلے میں, ابھی ان کی اتنی ہمت نہیں ہے, تو ان کو آپ تیار کریں اور بقرعید میں عشرہ لگے. ایک مرتبہ وہ نکلیں گے, دیکھیں گے ہمت کھل جائے گی, تو پھر آگے رمضان میں وہ چلے کے لیے تیار ہو. آپ دیکھیں گے مدرسے میں تفقد کرو کہ بھئی کتنے طلبہ ہیں جن کا چلہ لگا ہوا ہے, کتنے جن کا عشرہ لگا ہوا ہے, کتنے جن کے 24 گھنٹے لگے, کتنے ایسے ہیں جن کا ابھی تک کچھ وقت لگا. مدرسے کی سطح سے آپ اس کو تفقد کریں.
اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے بہت سے مدرسے شروع سال میں مدرسے کی سطح سے ایک جوڑ کرتے ہیں. اس میں وہ جن طلبہ کا وقت لگا ہوا ہے، چلہ لگا ہوا ہے یا متعدد بار چلے لگے ہیں، ان کو وہ جمع کرتے ہیں. کہیں 25 ہیں، کہیں 50 ہیں، کہیں 100 ہیں، کہیں 150 200 ہوتے. وہ سب آپس میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہ اپنے مدرسے کی تعلیمی محنت کے ساتھ ساتھ دعوت کے اعمال کو مدرسے میں کیسے قابو میں لاوے اس کا نظام بناتے ہیں. تو وہ جن مدرسوں میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جہاں نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کو شروع کریں. اس سے مقامی کام کو تقویت ملے گی. بہت سے طلبہ وہ ہوتے ہوں گے جن کے 2-3 چلے لگے ہوئے لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں، وہ اپنے گھر پر تھے، وہ سب سے انہوں لگا. بلکہ بعضے تو وہ ہوتے ہیں کہ جماعت میں گئے پھر اس کے بعد ان کو شوق ہوا تو وہ مدرسے میں آئے. بعضے 4 مہینے لگے ہوئے ہوتے. اگر آپ اس سطح سے تھوڑا تفقد کر کے شروع سال میں اگر ان کو مدرسے کی سطح پر فارغ وقت میں جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن صبح جوڑ لیا یا عشاء کے بعد زیادہ وقت مناسب تھا تو اس وقت جوڑ لیا تو اس میں پوری ترتیب بنا سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک تو مدرسے کے جو آپ کے ایک حلقہ ہیں تو ایک حلقے کے حساب سے یا چند حلقے ہیں تو اس حساب سے ان طلباء کو ذمہ داری سپرد کر دیں کہ بھائی فلاں کمرہ نمبر 1 سے لے کر کمرہ نمبر 10 تک ایک حلقہ، پھر کمرہ نمبر 11 سے لے کر 20 تک یہ دوسرا حلقہ ہے. اکثر مدرسوں میں ترتیب بنی ہوئی ہے. تو جہاں حلقے زیادہ ہیں اس حساب سے، جہاں نہیں ہیں کم ہیں تو اس حساب سے وہ ان طلباء کو ذمہ داریاں دے دیں، ان کو بٹھا دیں، ترغیب دے کر بات سمجھا کر بیٹھ گئے. اب وہ اپنی ترتیب بنا لے آپس میں، بھئی یہ 15 طلباء ہیں جو 1 نمبر حلقے میں ہیں، یہ 20 طلباء ہیں جو 2 نمبر حلقے میں ہیں، یہ 12 طلباء ہیں جو 3 نمبر حلقے میں ہیں. تو اس طرح سے ان کی ترتیب قائم اس طرح کریں کہ ہر حلقے میں 3-4 فکرمند فعال طلباء جو خود پابندی سے کام کرتے ہو، دوسرے ساتھیوں سے کام لیتے ہو. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک حلقے میں 5, 7, 8 فکرمند طلباء ہیں اور کسی ایک حلقے میں کوئی بھی نہیں، تو وہاں ملاقاتیں نہیں ہو پاتی. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ بولو نا بھائی، وہاں ملاقاتیں نہیں ہو پاتی. تو اس میں سارا تفقد کریں، بھائی ہمارا گزشتہ سال حلقہ نمبر جو 3 ہے یا فلاں بورڈنگ میں جو حلقہ ہے وہاں کمزوری تھی اور فلاں بورڈنگ میں مضبوط تھا، تو یہاں سے 2 فعال طلباء کو مشورے سے طے کر لے کہ آپ 2 فلاں جگہ والوں کے ساتھ جڑے، ان کے ساتھ بیٹھے اپنی ترتیب بنا، تاکہ ہر حلقے میں ایسے مضبوط فعال طلباء ہو جو پابندی سے 24 گھنٹے لگاتے ہیں، پابندی سے اپنا روزانہ کا وقت لگاتے ہیں، پابندی سے ہفتے میں گشت کرتے ہیں اور سارے کاموں کے پابند ہیں، تاکہ وہ اس حلقے کے دوسرے طلباء پر محنت کر کے ان کو تیار کر. تو اس طرح سے شروع سال میں ایک ترتیب بنا لیں، بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا، کون سے مدرسے والوں نے بنا لی ہے ترتیب؟ کسی مدرسے والوں نے بنائی ہے؟ ذرا کھڑے ہو کر بتاؤ. امیر صاحب کھڑے ہوں گے. کیا نام آپ کا؟ عبدالرحیم. کہاں کے ہو؟ موساری. آپ کیا ترتیب بن گئی؟ کتنے حلقے مدرسے؟ 6 حلقے. 6 حلقوں کا نظام بن گیا، ملاقاتوں کا نظام قابو میں آ گیا، گشت کے دن طے ہے، گشت شروع ہو گئے اور 24 گھنٹے کی جماعتیں کتنی گئی؟ گزشتہ ہفتے 4 گئی، 3 گئے لیکن 4 جتنے ساتھی گئے تھے ماشاءاللہ. اب کوشش یہ کریں کہ ہر حلقے سے جماعت بنے، اس سے جماعتیں بڑھ جائے گی اور ہر حلقے کے ذمہ دار فکر مند ہوں گے اور زیادہ جگہوں پر ہماری جماعتیں جا سکے گی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور بھائی کہاں پر ہوا یہ؟ کون سا مدرسہ؟ کنتھاریا میں ہو گیا. کتنے حلقے آپ کے یہاں؟ دارالقرآن میں 25 حلقے ہیں. کلاسیں کتنی ہیں؟ ہر حلقے میں 15-20 ساتھی ہیں. طلبہ کتنے ہیں دارالقرآن میں؟ 400 میں 25 حلقے. کس حساب سے بنائے؟ کتنے ساتھی ہیں منی پور کے؟ کل ساتھی اتنے ہی ہے. اس کا ایک حلقہ بنا دیا. 10 ساتھیوں کا ایک حلقہ.
بیٹھتے اتنے یا کل ہیں ہی اتنے؟ آپ کے دارالقرآن میں درسگاہ وہ کمرے کتنے ہیں جس میں طلبہ رہتے ہیں؟ لیکن جو 25 حلقے ہیں وہ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اس کو یعنی بیٹھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے حلقے کر دے. اچھا تو آپ کا نظام بن گیا پورا؟ کتنی جماعتیں 24 گھنٹے کی گئی؟ نہیں نکلا، ابھی شروع نہیں کیا. کوئی وجہ اس اچھا تو اب اگلے ہفتے سے شروع کریں گے ماشاءاللہ. اب جا کر جو ہے نا یہ پورا نظام دیکھ لے. جتنے پرانے طلبہ ہیں چلے لگے ہوئے ہیں کم و بیش وقت تک آئے تو ان کو کسی وقت جمع کر لو. چاہے آپ کے قرب و جوار میں جو علماء ہیں ان میں سے کسی کو بلا لو اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ترتیب بنا لو پوری. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کسی جگہ ہوا بھائی؟ آمود میں ہو گیا، ترتیب بن گئی پوری، جماعت جانا شروع ہو گئی. 24 گھنٹے کتنی جماعتیں گئی تھی؟ پچھلے ہفتے 2 جماعتیں گئی تھی ماشاءاللہ. اور جمبو سر والے تھے نا؟ جمبو سر میں آپ کیا ہوا آپ کے یہاں؟ 12 حلقے ہیں ماشاءاللہ. اور ترتیب پوری شروع ہو گئی. یہ جو آپ کے وقت لگے ہوئے جتنے طلبہ ہیں ان کو جوڑا تھا مدرسے میں، ایک مرتبہ جوڑا تھا اور سب کے سامنے ترتیب بن گئی. سارے حلقوں میں مضبوط آدمی لگ گئے. 24 گھنٹے کی جماعتیں شروع ہوئی ماشاءاللہ. کتنی جا رہی ہے؟ 2 جا رہی ہے. اچھا کہاں جاتی ہے؟ ایسے دیہاتوں میں جہاں مسلمانوں کی دینی حالت کمزور ہے، مسجدیں نہیں ہیں، وہاں پر جماعتیں بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ. اور بھائی کسی مدرسے میں ہوا؟ کون سا مدرسہ ہے؟ کابی میں ہو گیا. 24 گھنٹے کی جماعتیں شروع ہو گئی. حلقے کتنے ہیں آپ کے؟ 8 حلقے ہیں. 8 حلقوں کا مشورہ ہوتا ہے، تعلیم ایک ساتھ کرتے ہیں اور گشت شروع ہو گیا. پھر 24 گھنٹے کی جماعت کیوں شروع نہیں کی ابھی تک؟ ہاں تو دیہاتوں میں 24 گھنٹے کی جماعتیں بھیجنی ہے روزانہ. نہیں تو جماعت کو 24 گھنٹے کی جماعت کے ساتھ کوئی آگے کا کام ہو تو کریں. 24 گھنٹے کی جماعت جو ہے وہ تو ہمارے 5 کام میں سے کام ہے، اس کو شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور اسی 24 گھنٹے کے ذریعے سے ہی دیہاتوں میں کام کر لیں. اس کے علاوہ اس میں نہ جاؤ. اگر زیادہ جانا شروع کرو گے پھر آپ کی تعلیم میں حرج ہوگا. 24 گھنٹے تو چونکہ جمعرات جمعہ میں ہوتے ہیں، جمعرات جمعہ کا جو وقت ہے وہ 24 گھنٹے کا، اسی کے ذریعے سے دیہاتوں میں محنت کریں. ہاں اگر دوسرا گشت آپ کا ہو رہا ہے، ہفتے میں 1 دن عصر مغرب کا وقت ہے اور اتنا ہے کہ آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں، مدرسے کی طرف سے اجازت ہے باہر نکلنے کی، تو اس کو کریں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ابھی زیادہ تقاضے اپنا لازم میں. ابھی تو اتنا ہی کریں کہ 24 گھنٹے کی جماعتیں زیادہ سے زیادہ بناویں جمعرات جمعہ میں اور ان جماعتوں کو دیہاتوں میں بھیجیں. اور اگر مدرسے کی طرف سے اجازت ہے باہر نکلنے کی عصر کے بعد تو دوسرا گشت باہر قریب میں کسی مسجد میں کریں کہ آپ وقت پر واپس مدرسے میں بھی آ جاؤ، مغرب کی تعلیم میں حاضر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور بھائی اور کوئی مدرسے میں ہوا شروع؟ ابھی کون سا مدرسہ؟ کنجری میں پورا نظام بن گیا. 24 گھنٹے کی جماعت شروع ہو گئی. کتنی جاتی ہے؟ 1 جماعت جاتی. تشریف رکھیں بھائی. اور بھی اب جتنے مدرسے ہیں یہ کارگزاری آئی سامنے کہ اپنا کام جو مقامی ہے، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی ملاقات، ہفتے کے دونوں گشت اور 24 گھنٹے کی جماعتیں جو ہے اس کا نظام بنا کر شروع کر دے. دیکھو ایک بات ہے، تبلیغ میں چھٹی نہیں ہے. تبلیغ میں بلکہ چھٹی کے بھی جو وقت ہے اس کو بھی وصول کرنا. جیسے آپ نے چلنا لگایا نا، وہ چھٹی کے وقت میں لگایا نا. آپ نے چلہ کب لگایا؟ تو ایسے تبلیغ میں چھٹی نہیں ہے. نہ روزانہ کی ملاقات میں جمعہ کے دن چھٹی ہے اور نہ 2 گشتوں میں سال کے کسی ہفتے میں چھٹی ہے اور نہ 24 گھنٹے میں کسی 15 دن میں چھٹی ہے. ہر 15 دن میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے اپنے ساتھ جماعت بناویں اور دونوں گشت اپنے فکر سے پابندی کے ساتھ کریں.
تعلیم میں بھی چھٹی نہیں. جمعہ کے دن بھی فضائل کی تعلیم کرنی. کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ تو اسی طرح ترتیب کے ساتھ روزانہ کی ملاقاتیں اور دونوں گشت پابندی سے کریں. عمومی گشت جیسے آپ نے جماعت میں کیا نا، 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے، اصل وہی ترتیب ہے اس کی، چاہے عصر مغرب یا مغرب عشاء. اب جہاں جمعرات کو ہوتے ہیں، جن مدرسوں میں طلبہ جمعرات کو ٹھہرے رہتے ہیں، تو وہاں جمعرات کو گشت ہوتے ہیں. جمعرات کو تو اس کا موقع ہوتا ہے کہ عصر مغرب میں گشت کر لیا، مغرب عشاء میں کر لیا. اور جہاں اگر اس کا موقع نہیں ہے تو پھر دوپہر کے وقت میں گشت کر لیتے ہیں، منگل کے دن، بدھ کے دن، ظہر کے بعد یا کھانے کے بعد. تو اس وقت اپنا گشت کر کے شام کو عصر کے بعد یا عشاء کے بعد جو وقت مناسب ہے سارے طلباء کو جمع کر کے، لیکن وہ ضابطے کے طور پر نہیں بلکہ شوق رغبت سے سب کو ہم دعوت دے کر بلا کر ان سے 10-12 منٹ بات ہو جائے، اور اس میں یہی 6 صفات کے دائرے میں فضائل کی روشنی میں ہماری جتنی باتیں ہیں، چاہے انفرادی میں ہو اجتماعی میں ہو، کیسے بات کریں گے؟ 6 صفات کے دائرے میں رہ کر بات کریں. حالات حاضرہ ہیں، سیاسی باتیں ہیں یا ادھر ادھر کی بات سے اعتراض کرتے ہوئے بات کریں گے اور فضائل بتائیں گے، اور منہ بھر کے فضائل بتانا. دنیا میں جتنی چیزیں چلائی جا رہے ہیں وہ فضائل بتا کر چلائی جا رہی ہیں. مٹی بھی لوگ بیچ دیتے فضائل بتا کر کہ مدینہ پاک کی مٹی ہے، کہ وہ بھی بیچ دیتے ہیں کہ اس کی فضیلت بتا دی کہ بھائی اس کی مٹی کی نسبت حضور کی زمین کے ساتھ. ایسے لوگ چیزیں بیچتے ہیں، ردی سے ردی چیزیں بھی لوگ بیچ دیتے ہیں، اس کے فائدے بتا کر. تو آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی لے کے رکھ لیتا ہے. بلکہ آپ گھروں میں دیکھو گے نا، ضرورت سے زیادہ غیر ضروری سامان پڑا ہوا، وہ اسی طرح لے کر آئے اس کی فضیلتیں سن کر. تو ہمیں یہ اعمال تو ہر وقت ضروری ہیں، اور اس کے فائدے ایسے ہیں کہ جتنا بھی ثواب ہو کم پڑے گا. تو اس لیے فضائل کی روشنی میں بات کر کے پھر آمادہ کر، آپس کے مشورے سے بات طے کر لیں، جو آپ گشت کی بات کرتے ہیں اس میں. اور اس میں جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ تشکیل شروع سال سے ہی، سال کی، چلے کی، ابھی بقرعید کا موقع آئے گا تو عشرے کی تشکیلیں کریں اور 24 گھنٹے کی کریں. 1-2 منٹ میں ساری تشکیلیں ہو جائے. بھائی سال کے لیے پوچھ لیا کون کون تیار ہے، ذرا ایک آدمی دعا ماشاء اللہ اللہ قبول فرماوے. باقی بھی سب نیت کریں جو فارغ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ سال لگائیں گے. ہو گئی بات پوری. کتنے سیکنڈ لگے؟ 15-20 سیکنڈ ہوئے. اب دوسرے بھائی جو باقی طلبہ ہمارے جو 16 سال سے اوپر ہے وہ چلے کی نیت کریں، اس طرح سے ترغیب دیں. اور جو 2, 5, 10 کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی باقی جو ہمارے ساتھی وہ بھی نیت بنائے کہ انشاءاللہ چلہ ضرور لگائیں گے. دوسرے 15-20 سیکنڈ ہو گئے. اب بقرعید آ رہی ہے تو بقرعید کی تشکیل کریں گے. بھائی ماشاءاللہ ابھی آگے ہمارے پاس چھٹیاں ہیں، اب چونکہ اس کی تشکیل قریب ہے، قریب وقت میں جانا ہے، تو اس میں ذرا 5-10 سیکنڈ زیادہ لگا دیں. 2-5 تیار تھے اور بھی تھوڑی ترغیب دے دی اور بھی کچھ تیار ہو جائے. لیکن وہ ساتھی تیار اس وقت ہوں گے جب ذمہ دار تیار ہوتے ہیں. یہ اکثر تجربہ ہوا، جب ذمہ دار قسم کے طلبہ تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی لگ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات کو ابھی تو ایسا لگے گا کہ آپ ابھی چلہ جا کر آئے، حالانکہ اس چلے کو مہینہ ہو گیا، بلکہ 1.5 مہینہ ہونے آیا. ارے بھائی ہو گیا نہیں ہو گیا، لیکن آپ کو ایسا لگا کہ ابھی ہم چلہ جا کر آئے، پھر 10 دن جائیں گے، ابھی اور 1 مہینے کے بعد جانا ہے. تو عشرہ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ ایک طرف گھر جانے کو بہت جی چاہے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو گھر سے آئے، ایسا کہیں ابھی تو گھر جا کر آئے ہیں اور پورے 15-20 دن رہ کر آئے، 25 رمضان سے یا 20 رمضان سے لے کر 10-12 شوال تک. تو اس لیے بقرعید کی چھٹیوں میں جو ہے عشرے کی تشکیل کریں، تو اس میں بہت سارے نئے طلبہ بھی انشاءاللہ تیار ہوں گے. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اچھا اس میں سے کون کون لگائے گا عشرہ بقرعید میں؟ ذرا برابر کرو نا اوپر ایسے. ہاں ماشاءاللہ سبھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ لگائیں گے. اور آپ نے دیکھا جیسے رمضان کی کارگزاریاں سنی، کسی کا روزہ شروع ہو گیا، کسی کی نماز صحیح ہو گئی، کسی کا کلمہ صحیح ہو گیا، اور کتنی بڑی خیر ہمارے حصے میں آ گئی. تو ایسے جتنا موقع ملے وہ کم ہے، اس موقع کو، اس فرصت کو غنیمت سمجھ لیں. ایک تو فائدہ یہ ہے، دوسرا یہ کہ چھٹیوں کے اوقات ہمارے محفوظ ہو جاتے، ورنہ گھروں میں ایسی غفلت کی فضا ہے کہ اچھا خاصا آدمی جو ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے.
اچھا خاصا آدمی بھی جو اس غفلت کے ماحول میں محفوظ نہیں رہ پاتا. ہفتہ 10 دن آدمی کا گزر. ٹھیک ہے، ہمارے والدین سے رشتہ داروں سے کچھ ملاقات ہے، اس کا تقاضا ہے، ضرور ہونا بھی چاہیے. 1-2 دن کے لیے گھر چلے جا رہے ہیں، سب سے ملاقات کر لیں. چھٹیاں 12 دن کی ہیں، 10 دن یہاں لگا دیے، 2 دن وہاں لگا دیے، اور پورا ہو گیا. والدین سے ملاقات بھی ہو گئی، اور کوئی حاجت ضرورت تھی پوری بھی ہو گئی، اور وقت یہاں بھی لگ گیا. تو اس طرح سے اپنے جو چھٹیوں کا موقع مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھیں. ہفتے 24 گھنٹے ہیں، تو اس میں ہر ہفتے نہیں جانا ہے، بلکہ 15 دن میں ایک مرتبہ اپنی 24 گھنٹے کی ترتیب بناؤ. جتنے یہ ذمہ دار طلبہ ہیں، اگر وہ اس کی ترتیب بنا لیں گے تو انشاءاللہ مدارس سے جماعتیں زیادہ بنے گی، نئے طلبہ آئیں گے. ایک ہفتہ اپنی انجمن میں شرکت کر لیں، اور کوئی تقاضا ہے وہ پورا کر لیں، ایک ہفتہ جماعت میں لگا لیں، اور اس میں نئے طلبہ کو تیار کریں. 24 گھنٹے کے راستے سے نئے طلبہ بھی جوڑیں گے، آگے بڑھیں گے. 24 گھنٹے کی جماعتوں کو جیسے اکثر نے سنا ہے کہ دیہاتوں میں بیچتے ہیں، زیادہ فائدے کی شکل تو یہی ہے. وہاں جائیں گے، 10-12 طلبہ ہیں، مقامی لوگ ہیں، 15, 20, 25, 30, 40, 50 گھر ہے. وہاں نوجوان لڑکے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، جوان ہوں گے. ان میں بہت سے ہوں گے جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں، ان کا کلمہ صحیح ہو جائے گا. اس بستی میں نماز شروع ہو جائے گی. پہلی کوشش ہر جگہ ہماری یہ ہو کہ ہر بستی میں چاہے 5 گھر مسلمانوں کے ہو، 2 گھر مسلمانوں کے ہو، 1 گھر ہے 2 بالغ مرد ہیں مسلمان، وہاں اذان نماز با جماعت شروع ہو جائے. یہ پہلی کوشش کرنی کہ ہر بستی میں اذان نماز با جماعت شروع ہو جائے. اب جہاں پہلے سے یہ ہیں عبادت گاہ، مصلی، مسجد، نماز ہے، تو وہاں محنت کر کے کوشش یہ کریں کہ اس بستی کے 100% مرد مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والی بنے. اس بستی میں ان کے بچوں کی تعلیم تربیت کا کوئی نظام بنے. اس کے لیے مردوں کو فکر مند کریں کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا نظام، اپنے بچوں کی تعلیم کا. وہاں پر مکتب نہیں ہے، ان کو فکر مند کریں، بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں. وہاں قرب و جوار میں جو مدرسے والے یا مکاتب کا نظام چلانے والے، ان کو متوجہ کریں. بھائی فلاں گاؤں ہے، وہاں پر ہم گئے تھے، جماعت ہماری پہنچی تھی، وہاں 12, 15, 20 بچے ہیں، وہاں مکتب نہیں. ہم ان کو متوجہ کر دیں گے تو وہ فکر کر لیں گے، وہاں پر کریں گے انشاءاللہ اس کی کوشش. اور کوشش یہ کریں کہ وہاں بھی تعلیم، گشت، ملاقات وغیرہ کا نظام شروع ہو جائے. تو اس سے انشاءاللہ ان بستیوں میں جو ہے ایک طرف نماز شروع ہو جائے گی، ملاقاتوں کا نظام بنے گا، تو وہاں وہ مسجد آباد ہو جائے گی. بستی کا ایک فرد جو ہے دین پر آوے، دین کی محنت پر آوے، اس کی شکل بنے گی. اور تیسرا بات یہ ہے کہ اس بستی کے لوگوں کو تشکیل کر کے راہ خدا میں نکالنا. اب ان کے لیے چونکہ 24 گھنٹے نہیں ہے، 3 دن ہیں عام لوگوں کے، چلہ 4 مہینہ ہے. تو آپ مثلا ایک جماعت گئی اس ہفتے، وہ 3 دن کی تشکیل کر کے آئی، 12-15 آدمیوں کو تیار کیا کہ آئندہ جمعرات کو یا آئندہ جمعہ کو نکلیں گے. اگلی جماعت اس کے پیچھے بھیجیں. یہ جماعت نے تشکیل کی تھی، وہ جماعت وصول کر کے روانہ کرو، اور وہ جماعت نئی تشکیل کر کے آئے. جو پیچھے جماعت نے تشکیل دی تھی ان کو وصول کر کے روانہ کر دیں، اور وہ جماعت دوسرے 12-15 آدمیوں پر محنت کر کے آوے کہ وہ اگلے ہفتے کے لیے ان کو تیار کر لیا. اگلے ہفتے جماعت جائے گی، وہ ان کو وصول کر کے روانہ کرے گی، وہ اگلی تشکیل کر کے آئے گی. کریں گے انشاءاللہ. اس کو روانگی میں سمجھانا. جب 24 گھنٹے کی جماعتیں آپ کی جاوے، تو چونکہ شام کو جماعتیں جاتی عموماً 4 بجے 5 بجے نکلتی ہیں، اس وقت زیادہ وقت نہیں ہوتا، لیکن 10-15 منٹ بھی صحیح روانگی. ویسے تو 1.5 گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے، 2 گھنٹے میں بات پوری ہوتی ہے، لیکن موٹی موٹی جو باتیں ہیں، وہاں کیسے وقت گزارنا ہے، تعلیم کیسے کرنی ہے، مشورہ کیسے کرنا ہے، نقد جماعت کیسے بنانی ہے، ایسی موٹی موٹی باتیں ان کو سمجھا کر بھیجیں. اجتماعی کام، انفرادی کام زیادہ تفصیل سے نہ بتا سکیں تو کم از کم ان کو موٹے موٹے اعمال تو بتا دیں. یہ اجتماعی 8 کام ہیں، یہ انفرادی معمولات ہیں، یہ 5 گش اس طرح کرنے ہیں، اور ہر گش میں جا کر محنت کر کے لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہاں سے نقد جماعت تیار. تو روانگی کریں گے انشاءاللہ اچھی طریقے سے. جب جماعت واپس آئے اس کا استقبال کریں. روانگی کرنے کے لیے 2-3 ساتھی طے کریں، 2-3 ساتھی طے کر کے ان کو روانہ کریں، پوری بات سمجھاویں، اور جب جماعت واپس آئے تو ان کا استقبال کریں اور ان کی کارگزاری سنیں. وہ 2-3 ساتھی کارگزاری سن کر ان کو اب مقام پر رہ کر جو اعمال کرنے ہیں اس کی ترغیب دے کر ان کو جمعہ کے بعد جماعتوں کو بلا لیں. جماعتوں کی واپسی جمعرات کے دن جائیں گے عصر سے، تو جمعہ کی نماز وہاں پڑھ لیں اور تھوڑی دیر میں جمعہ کے بعد واپسی کر لیں، تاکہ عصر سے پہلے وہ آدھا گھنٹہ آرام بھی کر سکیں. اس لیے کہ جمعہ کے دن مغرب کے بعد پھر تکرار مطالعہ ہے، بیٹھنا ہے وہاں.
تو جماعتیں اگر 3 بجے تک واپس آ گئی مدرسے میں، 3:30 تک آ گئی، 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ کارگزاری ہو گئی، 4 بجے تک میں فارغ ہو گئے، تو 4 سے 5 یا 4 سے لے کر 5:30 جو بھی مدرسے میں وقت ہیں اتنا تھوڑا آدھا گھنٹہ ان کو ترغیب دے کر آرام کروا دوں، کیونکہ صبح سے کام میں لگے ہوں گے، ملاقاتیں کی ہوگی، تعلیم کی ہوگی اور اعمال کیے ہوں گے، تو عصر سے پہلے تھوڑا آرام کر لیں تاکہ مغرب میں جو ہے بشاشت کے ساتھ وہ اپنی تکرار مطالعے میں بیٹھے اور اپنی تعلیم پر حرج نہ ہو۔ ہر وقت ہمیں اس کا خیال کرنا ہو کہ تعلیم میں حرج نہ ہو، ہر وقت ملاقاتوں میں بھی، تعلیم میں بھی، لیکن اس کی رعایت کے ساتھ ان کاموں کو پابندی سے کرنا، کیونکہ اتنے کام ہیں کہ پورے دن بھر کے 24 گھنٹے میں سے 20-25 منٹ فارغ ہوں گے، 5-6 منٹ مشورے کے ہو گئے، 5-7 منٹ تعلیم کے ہو گئے، 10-12 منٹ ملاقات کے، کتنا وقت ہوا؟ 22 سے 25 منٹ ہوئے، کوئی لمبا وقت نہیں ہے۔ تو اتنے وقت کی اس کی پابندی کرنی ہے، اور دوسری طرف تعلیم میں کسی قسم کا حرج نہ ہو، اور مدرسے کے جو اصول ضوابط ہیں وہ اصول ضابطوں کی رعایت کے ساتھ کام کر، اور کام کرتے کرتے اپنے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا ہو، خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ وقال اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، وقال کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ کوئی غرور پیدا نہ ہو، کوئی اور بات پیدا نہ ہو اندر، بلکہ تواضع، انکساری، عاجزی پیدا ہو، اپنے اساتذہ کے ساتھ، محتویم صاحب کے ساتھ، دیگر جو ذمہ داران مدرسہ ان کے ساتھ، اور بڑے طلبہ کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت اور عاجزی سے پیش آ، محبت کے ساتھ جوڑے سب کو۔ ہاں، جیسے رات کار گزاریں کہ بھائی کیا آپ لوگوں نے بھی کچھ اکرام کیا مقامی لوگوں کا؟ آتا تم تو یہ اکرام کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اب مدرسے میں آئے ہیں، بھائی ہماری جیب خرچی کے 500 روپے ہفتے میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہم کم از کم اپنے خرچ کا آدھا جو ہے دوسروں پر خرچ کریں گے، آدھا اپنے اوپر کریں گے، یا اگر آدھے کی ابھی ہمت نہیں ہے تو 2/3 اپنے پر کر لیں، 1/3 کہ بھائی 550 روپے ہیں تو 300-350 روپے اپنے پر کر لیں، 150-200 روپے اپنے ساتھیوں پر، دوستوں پر۔ کھجور رکھ لی اپنے پاس، کچھ نمکین رکھ لیا، کچھ بسکٹس رکھ لیے، تو اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو ان کو کھلاویں، پلاویں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت، آپ نے کھلایا، پلایا، تو اس میں کمی نہ کرے، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو کھلاویں، پلاویں، لیکن قرضہ نہ کرے۔ کیا نہ کرے کہ بھائی کینٹین میں 1000-1200 کا قرضہ چڑھا دیا ہے کہ بھائی روزانہ چائے پلا رہے ہیں سب کو، پھر ابا کو خبر دی کہ ہمارا 1000 کا قرضہ ہے، آپ چکا دیجیے۔ جو آپ کی جیب خرچ ہے اس میں سے پیار محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، خدمت کے ساتھ قریب کریں، بائی آرڈر نہیں، حاکم بن کر نہیں، ناظم بن کر نہیں، بلکہ بھائی بن کر، رفیق بن کر۔ نئے طلبہ بہت سے آئیں گے جن کی طبیعت نہیں لگ رہی ہوگی، ابھی گھر جانے کی فکر میں ہوں گے، ان کا تفقد کریں، ان کو تھوڑا سمجھاویں، کھلا پلا کر ان کو ذرا بہلا پھسلا کر پڑھانے کے لیے تیار، رہنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے تیار کریں۔ جو طلبہ ہیں لیکن محنت میں نہیں کر رہے ہیں تو ان پر توجہ دیں تاکہ ان کی پڑھائی کا اچھا نظام بنے، تو اس سے انشاءاللہ ایک سازگار فضا مدرسے میں قائم ہو اور ہماری ترقی ہوگی۔ کہ وہ محنت کریں گے تو ہمارے ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہماری ترقی ہوگی، اور مدرسے میں ایک ایسا ماحول بنے گا کہ ہر سارے طلبہ، چھوٹے بڑے سب جو ہے محنت میں لگیں گے، غفلت مدرسے سے ختم ہو جائے گی۔ اگر صحیح رخ سے روزانہ کی محنت کا نظام قائم ہوا تو درسگاہوں سے بھی، جو خارجی اوقات میں جب استاد نہیں ہوتے اور غفلت کا ماحول بنتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، ایران توران ہوتا ہے، ایسے کمروں میں بھی بلکہ کمرے ہمارے مدرسے کے میدان سے بھی غفلت ختم ہو جائے، کہ وہاں بھی طلبہ ورزش کر رہے ہوں گے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسروں کے اکرام احترام کے ساتھ ہوں گے، سلام اور سلام کے جواب کے ساتھ ہوں گے، کہ میدان میں کھیل رہے ہیں لیکن ایک سلام کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ کہ جس میں اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن چونکہ غفلت کی فضا ہے تو ہمارا میدان میں گالیاں ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا کہ کھیلتے کھیلتے طالب علم کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کوئی کسی کو ڈرا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کمروں میں غفلت کی فضا بن جاتی ہے، ایران توران ہو جاتا ہے، موبائل نکل جاتے ہیں، اور پھر اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی دعوت کا ماحول بنائیں گے
کہ ہمارے کمروں سے بھی غفلت ختم ہو جائے. کمرے میں بھی ساتھی آرام کر رہے ہیں، یا کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کی خدمت کر رہا ہے. میدان میں بھی چاہے کھیلتے کھیلتے بھی زبان پر اللہ کا نام ہو، گالی گلوچ نہیں ہو. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان پانچوں اعمال کو اچھی طریقے سے قابو میں لائیں. ایک گشت تو اپنا مدرسے میں، دوسرا جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہے، گنجائش ہے اور قرب و جوار میں کوئی محلہ ہے، کوئی بستی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر مدرسے کا جو غیر تدریسی اسٹاف ہوتا ہے، دربان ہوتے ہیں، باورچی ہوتے ہیں، آفس میں کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایک دن ان کے لیے متعین کر دیں کہ ان کو ساتھ میں لے کر ان کے گھروں پر یا ان کے جو کمرے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر گشت کر لیں. کریں گے انشاءاللہ. ایک تو مدرسے میں طلباء میں ہو جائے گا، ایک باہر موقع ہے تو باہر، یا نہیں ہے موقع باہر جانے کا تو مدرسے کے اندر غیر تدریسی اسٹاف ہے ان میں گشت کی شکل بناوے تاکہ ان میں بھی کوئی بے نمازی نہ رہے. ورنہ بہت سی مرتبہ کہ دربان ہے وہ بیچارہ سال بھر خدمت کرتا ہے مدرسے کی لیکن نماز کی پابندی نہیں. باورچی ہے روزانہ کھانا پکا کر ہم کو کھلاتا ہے لیکن وہ 5 وقت کا نمازی نہیں. تو نماز تو سب پر فرض ہے، باورچی ہو، دربان ہو، طالب علم ہو. اس لیے کوشش کریں کہ دوسرے گشت کے راستے سے ان پر محنت کر کے ان کو بھی اعمال کا پابند بناوے اور ان کی بھی موقع بموقع تشکیل کریں کہ وہ بھی جماعت میں کچھ وقت لگاوے اپنی ترتیب دے کر، تاکہ ان کے اندر بھی اپنے دین ایمان کی اور آخرت کی فکر پیدا ہو. کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہمارے انفرادی معمولات. اب انفرادی معمولات جو ہیں طالب علمی کے زمانے میں لمبے وظائف نہیں پڑھنے، بہت زیادہ ایسے معمولات نہ بنا لیں کہ جس سے تعلیم پر حرج ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارے ایسے روزانہ کی تلاوت، جو اصل سب سے بڑا معمول جو ہے قرآن شریف کی تلاوت پابندی سے کریں. جو حافظ ہیں وہ اپنا اتنا قرآن اپنی نماز میں پڑھ لے. جیسے ابھی سنن رمضان میں نیت کی تو پورا قرآن ان طلباء نے سنایا جنہوں نے پہلے نہیں سنایا، بعضوں نے 2 قرآن سنائے. سال بھر کا اگر یہ معمول ہو جائے، چاہے آدھا پارہ کہ آدھا پارہ نماز میں پڑھنا ہے روزانہ، یا 1 پارہ معمول بن گیا، بھائی ظہر کی 4 سنت میں کچھ پڑھ لیا، عصر کی 4 سنت میں کچھ پڑھ لیا، مغرب کے بعد 2-4 رکعت 6 رکعت پڑھی اس میں کچھ پڑھ لیا، عشاء کے بعد پورا ہو. تو اس سے ان معمولات سے جو ہے ہمارے اندر استقامت کی صفت پیدا ہوگی اور قرآن شریف سے ایک ربط قائم رہے گا. اس کی تلاوت ایک مستقل بڑا معمول ہے. قرآن شریف کی تلاوت کی ہماری پابندی. ایسے سنتوں کا ہر کام میں اہتمام، ہر کام کو سنت کے مطابق. ہم کسی کی بھی نقل کرتے ہیں، کیوں ایسا نہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں. سب سے بڑی سعادت ہے انسان کی کہ وہ متبع سنت. اور پھر طالب علمی ہماری ایک زمانہ ہے مشق کا، اچھا وہی پڑھتے ہیں، اس لیے اس کی کوشش کریں. مسنون دعائیں ہیں، ہر وقت کی کوئی نہ کوئی دعا ہے. ہمارے عرف میں اس کا ماحول بہت کم ہے. ہر وقت کی جو دعائیں، چند دعائیں جو بچپن سے کھانے کی سونے کی ہیں تو اس کی کچھ پابندی ہو جاتی ہے. باقی ہر موقع پر کوئی نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. حسن حسین ہیں، مسنون دعائیں ہیں. اس قسم کی کتابوں میں اتنی ساری دعائیں، ایک وقت میں پڑھنے کی 10 دعائیں، ایک وقت میں پڑھنے. اگر ساری نہیں پڑھ سکتے کم از کم کوئی ایک دعا سے شروع کر دیں تو اس کی ہماری پابندی رہے. صبح شام جو یہ تسبیح ہے، 3 کلمہ، درود شریف، استغفار. اگر فجر سے پہلے اٹھ گئے تھوڑا سا وقت لے کر تہجد پڑھ لی، 2 رکعت صحیح، 4 رکعت صحیح. اذان اقامت کے درمیان میں وقت ہوتا ہے. جو عالمیت کے طلبہ ہیں ان کو کوئی دور نہیں سنانا زیادہ، اور نہ سبق پارا ہے نہ سبق ہے. حفظ والوں کو تو وہی ان کے سارے وظیفے ہیں، لیکن عالمیت میں ہے تو اب کوشش کریں اذان اقامت کے درمیان میں اپنی تلاوت ہے، ذکر ہے. انفرادی دعا جو ہے وہ اللہ کے تعلق کو مضبوط کر دی اور زیادہ. ایک تو یہ مسنون اذکار ہیں جو بہت زیادہ مؤثر اور مفید ہیں موقع بموقع کے. اس کے علاوہ کوئی ایک وقت اپنا طے کر لیں، چاہے تہجد میں یا فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا ظہر کے بعد یا اور کسی بھی وقت میں ایک وقت طے کریں کہ روزانہ پابندی سے اس وقت میں ہم دعا مانگیں. جن مقاصد میں لگے ہیں اس کے حصول میں، اس میں کامیابی کی دعا مانگے، علم نافع مانگے اللہ سے، اعمال کی توفیق مانگیں گے، اللہ کا تعلق مانگیں گے، مخلوق کی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ اللہ سے مانگیں گے، ہدایت مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے، دنیا کے کاموں کی بھی آسانی مانگیں گے، آخرت کی عافیت مانگیں گے. اور پوری دنیا میں جو حالات ہیں ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کریں گے روزانہ فکر کے ساتھ دعا. تو اس سے ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے گا. اور دعا بھی عبادت، دعا ایک بڑی عبادت ہے.
تو اس لیے دعا کے راستے سے اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیں گے اور روزانہ جو ہے پابندی کے ساتھ دعا کریں گے. تو یہ جو معمولات ہیں، کلام پاک کی تلاوت ہے، سنت کا اتباع ہے، مسنون اذکار کی پابندی ہے، انفرادی دعا ہے، یہ بھی ان اعمال کے ساتھ اپنی تعلیم دعوت کے ساتھ اپنی عبادت کو اور اپنے ذکر کو دعاؤں کو بھی مضبوط کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے مذاکروں میں بھی ان ساری چیزوں کو لینا ہے. ہفتہ واری گشت کے دن بھی، روزانہ کی ملاقات میں بھی، 24 گھنٹے میں جائے وہاں بھی، جہاں موقع ملتا ہے انفرادی یا اجتماعی مذاکروں کا، تو ہمیں ان چاروں چیزوں کو اپنے مذاکروں میں لانا ہے. دعوت کو بھی لانا ہے، سیکھنے سکھانے کو بھی لانا ہے، ذکر و عبادت کو بھی لانا ہے، اور خدمت کو بھی لانا ہے. خدمت اور اخلاق کو بھی اپنے مذاکروں میں لانا ہے، اور ان ساری چیزوں کے فضائل پیش کرنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ان ساری چیزوں کے فضائل بتانے ہیں. تو انشاءاللہ وہ چیزیں جتنی ہماری دعوت میں آئے گی ہماری زندگی میں بھی آئے گی، اور جتنی دعوت میں مذاکروں میں آئے گی انشاءاللہ دیگر طلباء میں بھی اس کا ماحول بنتا جائے گا، اور مدرسے میں دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، اخلاق کا ایک ایسا ماحول بنے گا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ مثال بنیں گے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے خوبصورت بلڈنگیں اور ہماری ادارے کا یعنی خوبصورت گارڈن وغیرہ دیکھنے کے لوگ آتے ہیں. بہت اچھی یہاں مسجد بنی ہے، یہاں بہت اچھی دارالاقامہ بنا ہے، یہاں بہت اچھی وہ ہوئی ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ بعض اداروں میں لوگ تعلیم دیکھنے بھی جاتے ہیں، یہاں کی تعلیم اچھی ہے، تجوید اچھی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اداروں میں جو ہے تعلیم بھی بہتر سے بہتر ہے، ذکر اور عبادت بھی بڑھیا ہے، خدمت اور اخلاق بھی ہے، اور دعوت بھی ہے، اور اس میں ایک نمونہ ہے کہ سارے طلبہ با اخلاق ہیں اور با ادب ہیں، محنت کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے تعلق والے ہیں. اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مدرسے کا ماحول کہ جہاں پورا دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اخلاق وہاں سنوارے جا رہے ہیں، اور یہ اوروں کے لیے جو ہے نمونہ بنے، اور جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اور ایسے پورے یقین اور خود اعتمادی کے ساتھ ہم ہوں کہ ہم دنیا میں بیچارے بن کے نہ پھر رہے ہوں، بلکہ ہمارے ان اعمال و اخلاق سے ہم دنیا کو متاثر کر رہے ہوں. ہمارے ان اخلاق سے، ایمان سے، اخلاق سے، ہماری اچھی اچھی صفتوں سے، ہماری عبادت سے اور ہماری ہمدردی سے ہم دوسروں کو متاثر کر رہے ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو دیگر فنون کے بجائے مدرسے میں بھیجیں، کہ یہاں بچوں میں جو ہے ایمان ان کا بنے گا، توکل پیدا ہوگا، اور ان کے اندر اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، مخلوق کی ہمدردی پیدا ہوگی. چہ جائے کہ ہم متاثر ہو جائیں اوروں سے. تو اس لیے ایک ایسی سازگار فضا بنانی ہے اس محنت کے راستے. تو بنائیں گے انشاءاللہ بھائی، بنائیں گے. کون کون بنائیں گے؟ اپنی ذات سے اس پر جمے رہیں. پھر کوئی طلبہ اگر درمیان میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو تان تشنی نہ کریں، بلکہ محبت سے سمجھا بجھا کر ان کو قریب کریں. جہاں کمزوری آئی ہے ملاقاتوں میں فوراً اس کمزوری کو پر کر دیں. گشت میں کمزوری آئی تو اس کو پر کر دے، فوراً فکر مند ہو جائے، سوچیں کیا کریں گے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کے قرب و جوار میں جو علماء آپ کے رابطے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر، ہر ضلع میں ہیں، ابھی بھی آپ کے حلقے لگیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، تو کوئی بات ہے اس طرح کی آپ کو پوچھنی ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کام ہم کیسے کریں، یہ کام کیسے کریں. یا درمیان میں بھی کوئی بات ایسی ہو گئی کہ بھائی گشت بند ہو گیا، بعض مرتبہ 24 گھنٹے کی جماعت نہیں نکلی، ایک ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے، آپ حضرات سوچیں، اس کا حل نکل آئے گا. نہیں نکل رہا ہے تو آپ رابطہ کریں بھائی اس طرح سے کیا کریں. پورا کام مشورے سے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کام کرنا ہے مشورے سے کرنا ہے. جو چیزیں مشورے سے طے ہیں اس کو ترتیب سے قابو میں لانا ہے. اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرنا، اپنی سمجھ میں کوئی بات آئے تو اس کو نہیں چلانا ہے، بلکہ آپس کی مشاورت سے کریں. جہاں کمی ہو تو وہاں رابطہ کر لیں تاکہ اس کمی کی کوئی اچھا حل نکل آوے. کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ کریں گے. کون کون کریں گے؟ تو ابھی جو ہے تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے آپ حضرات، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہمارے ذمہ دار جو علماء ہیں مختلف اضلاع کے وہ طے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھ جاویں، اور اس میں کوئی بات ہے آپ ان سے انفرادی میں بات کرنا چاہے بات کر لیں، اور عزائم بھی کر لیں. ہر سال عزائم بھی کرتے ہیں اس وقت، تو اس میں ایک پرچے پر ایک ساتھی پرچہ تیار کر لیں، اتنے میں وہ ان سے اختلاط ہو جائے گا. اور پھر اپنے عزائم کر لیں کہ 24 گھنٹے کی گزشتہ ہماری اتنی جماعتیں جاتی تھی ہفتے کی، اس مرتبہ ہمارے گزشتہ 2 جا رہی تھی، اب ہم ہر ہفتے 4 بنائیں گے. گزشتہ 4 جا رہی تھی، ہم ہر ہفتے اتنی بنائیں گے تو سال بھر کی اتنی ہوگی. اور بقرعید کی چھٹیوں میں ہم انشاءاللہ اس سال اتنی جماعتیں بنائیں گے.
اور سالانہ میں ہماری اس سال 5 جماعتیں گئے، آئندہ انشاءاللہ ہم 10 بنائیں گے، 12 بنائیں گے. سال کے لیے ہمارے اتنے علماء گئے ہیں، آئندہ سال ہم محنت کریں گے کہ جتنے بھی دورے میں ہیں انشاءاللہ سب کی ترتیب بنے سال کی. تو اس طرح سے بیٹھ کر عزائم کرنا. اب ایک ایک مدرسہ ذرا کھڑا ہو نا، کہاں سے شروع کریں گے؟ یہاں کون بیٹھا ہی ہے؟ آمود والے کھڑے ہو جاؤ، آپ لوگ اس طرف چلے. آمود، کاوی اور جمبو سر، تینوں مدرسے ادھر ہو جائیں. آپ کے ساتھ جو ساتھی تو بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. ہاں بھائی ایک بات رہ گئی، ذرا سن لو بھائی، کھڑے کھڑے ہیں کہ بہت سے مدرسوں کو ذمہ داری دی ہوئی ہے ان کے چھوٹے مدرسوں کی، جیسے ڈابول کے ذمے ہیں، جمبو سر کے ذمے ہیں، کنتھاریا کے ذمے ہیں، یہاں کے بھی جن کے بھی ذمے جو مدرسے دیے ہوئے ہیں وہ اس کی مستقل فکر کریں. 24 گھنٹے اپنے لگانے کے علاوہ جمعرات جمعہ میں جو موقع ہوتا ہے تو اس میں چھوٹی جماعت بنا کر 3 4 5 ساتھیوں کی جماعت بنا کر جمعرات کی رات کو مدرسے میں وہاں پہنچ جائے، یا جمعرات کو موقع جمعہ کو وہ کہہ رہے ہیں فجر میں، تو جمعہ کے فجر میں وہاں کی مسجدار جماعت کو جوڑ لے، بیٹھے اور ان کے کام میں کیسے ترقی ہو، کیسے آگے بڑھے. اس کو یہ کام سال بھر کرنا ہے، یہ کام ہمارا سال بھر کا ہے. اپنے مدرسے کے ہفتہ واری مشورے میں اس امر کو لیتے رہے. بھئی ہمارے ذمہ 2 مدرسے ہیں، 4 مدرسے ہیں، اس مدرسے میں گئے وہ باقی ہیں، اس مدرسے میں گئے تھے دوبارہ جانے کی ضرورت ہے. جہاں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو جو ہے فکر میں لیتے رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہو گئے بھیا. اب کنتھاریا، ماٹلی واڑا، سیتپون اور ایک تھا نا ٹنکاریا، یہ 4 مدرسے کھڑے ہوئے. کنتھاریا، ٹنکاریا، سیتپون، ماٹلی واڑا. آپ ادھر مسجد کے اندر ہی اس طرف ہلکا، اور جو نیچے بیٹھے آپ لوگ آگے آ جاؤ، ان کے لیے جگہ کر دو. ان کے ساتھ مفتی ایوب صاحب ہے، اور کون ہے؟ مولوی الیاس. آپ لوگ بیٹھ جاؤ. اس کے بعد ادھر انکلیشور کے ساتھ وہ کھروڑ تک، انکلیشور، ترکیسر، نانی نرولی، موٹی نرولی، یہ مدرسے کھڑے ہو جاؤ. انکلیشور، ترکیسور ہیں بھائی، ترکیسر والے ہیں، اور انکلیشور، نانی موٹی نرولی. آپ لوگ آپ ادھر آ جاؤ، ادھر ہی ہلکا لگا تو اس کو آنے میں. بھائی نرولی کے طلبہ ہیں، نرولی، نانی نرولی، موٹی نرولی. اب اس کے بعد کھروڑ، ہاسوٹ اور کٹھور. کھروڑ، ہاسوٹ، کٹھور اور دیگر مدارس جو ہے یہاں کیم، وہ کھڑے ہو جاؤ. کون ہے ان کے ساتھ؟ ادھر اس طرف آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ. آپ لوگ آگے آ جاؤ، یہ جگہ خالی کر دو پوری. آپ ادھر آ جاؤ، آپ یہاں آ جاؤ بھائی، ذرا ان کو ذرا جگہ بنا دو نکلنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے سورت شہر کے مدرسے، اشرفیہ، حسینیہ، صوفی باغ، انوار، یہ کھڑے ہو جاؤ. سورت شہر کے جو مدرسے ہیں، اشرفیہ، حسینیہ، صوفی باغ، انوار، جو بھی مدرسے ہیں آپ لوگ ادھر چلے جاؤ. مفتی عتیق صاحب کے پاس چلے جاؤ. اب اس کے بعد نوساری ضلع کے جو مدرسے ہیں، ڈابیل، کفلیتا اور تراج، کھامبیا، عالی پور، کھڑے ہو جاؤ. اس میں زیادہ ہیں، بیٹھ جاؤ یہیں آپ لوگ. اچھا دمن والے ہیں، دمن ہے. دمن کتنے طلبہ ہیں؟ 5 ہے بھائی. مولانا طلحہ صاحب کے پاس چلے جاؤ. ادھر وہ کونے میں چشمے والے جو مولانا ہیں، مولانا طلحہ صاحب. اچھا یہ ڈابھیل، کفلیتا، تراج، ان کے علاوہ کوئی مدرسے ہیں اس میں؟ اچھا وہ آنند بروڈا، آنند اور بروڈا کے طلبہ کھڑے ہو جاؤ. آنند اور بروڈا، آپ لوگ یہاں جاؤ. مولانا رمضانی صاحب، مولانا مزمل صاحب کے پاس آ جاؤ. وہی ہے. اچھا ادھر آ جاؤ. اور پنچ محل کے جو طلبہ ہیں، گودرا، لوناواڑا، دوہٹ، گودرا، لوناواڑا، دوہٹ. بھائی اتنے ہی ہے، 50-55 تھے نا؟ ضم ہو گئے کیا؟
اچھا ادھر ہے. کہاں بیٹھیں گے؟ باہر صحن میں. بھائی آ جاؤ اس طرف, باہر صحن میں ہلکا لگا دو. بھائی گودرا, لوناواڑا, دوحد کہ جو اتنے مدرسے ہیں, جتنے طلبہ آئے, تقریباً 55 طلبہ آئے ادھر سے. اور کوئی بچہ مدرسہ؟ یہ ڈابھیل اور اس کے علاوہ تو یہ ایک ہی ہلکا لگانا ہے. مولوی عامر بھائی ایک کام کرو, کفلیتا, تراج, کھامبیا, علی پور, یہ کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی کم نہیں ہے. ان کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ مولوی اسامہ اور مولوی محمد. بھائی ادھر آج, ادھر ہلکا لگاؤ. یہاں ادھر ہے, یہ جو کباٹ ہے نا اس کے ساتھ ہی ہلکا لگا دو. وہیں بس, وہیں مولوی محمد جا کھڑے, وہیں لگا دو. بھائی آ جاؤ, ذرا جلدی آ جاؤ, تیز قدم چل لو. آپ لوگ ادھر آ جاؤ, سب ادھر آ جاؤ. اب ڈابھیل بچائیں صرف. اچھا ڈابھیل کے علاوہ کوئی طلبہ ہے اس میں؟ کھڑے ہو جاؤ. ڈابھیل والے بیٹھے رہو. ڈابھیل کے علاوہ کہاں کے ہیں؟ ہاں مانک پور, ٹکولی, کھڑے ہو جاؤ. کتنے آئے ہیں؟ ماشاء اللہ. آپ لوگ بھی ادھر آ جاؤ. مولوی اسامہ آپ دونوں کھڑے ہو جاؤ, آپ پھر نظر آؤ گے. ہاں بھائی جو ہمارے یہ ساتھی ہیں نا ذرا کھڑے ہو جائے تو اچھا ہے. مفتی آصف صاحب آپ لوگ کھڑے رہو تو اچھا ہے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو کھڑے رہو تاکہ سب کو نظر بھی آئے, آپ کو بھی سب دکھے. مفتی صاحب آپ لوگ ادھر آ کے آ جاؤ, ذرا کھڑے رہیں, دونوں ایک دوسروں کی زیارت اچھی طرح کر سکیں. اور کوئی مدرسہ ہے اس میں ڈابھیل کے علاوہ؟ کہاں کے؟ کامبیا, ادھر آ جاؤ. اب آپ دونوں یہاں آ جاؤ. اچھا بھائی ایک بات ذرا عرض کر دو, سب سنیں اس کو. بھائی ایک طرف مفتی صاحب ایک منٹ ذرا. بھائی سب سے گزارش ہے کہ ہماری جو آخری مجلس ہے وہ 9:30 بجے شروع ہوگی, اور بڑی اہم مجلس ہوتی ہے وہ بھی. اور ہمارا جوڑ بھی جو ہے نا تو شام سے شروع ہوتا ہے, اور تقریباً 11:30 بجے دعا کر لیتے عموماً 11:30 پونے 12 کے قریب, تاکہ آپ حضرات آسانی سے اپنے مدرسوں میں پہنچ جاؤ. پوری رعایت کے ساتھ وقت طے ہوتا ہے, اور سال میں ایک ہی مرتبہ ہی جوڑ ہوتا ہے, سال میں ایک بار ہوتا ہے اس طرح کا جوڑ. تو اس لیے گزارش تھی تمام طلباء سے کہ جیسے ابھی تک آپ حضرات بڑی بشاشت سے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور قربانی کے ساتھ آئے بھی ہیں, تو آخری مجلس تک دعا تک ٹھہرے. بلکہ دعا کے بعد بھی ایک کام باقی رہ جاتا ہے. کون سا کام ہے دعا کے بعد؟ بولو نا بھائی. آپ سب کے کھانے کا بھی انہوں نے نظام کیا ہے. صبح ناشتہ بھی کیا, ابھی پھر ناشتہ کروائیں گے اور پھر کھانا بھی کھلائیں گے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کوئی ایک طالب علم بھی جو ہے نا تو آگے پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی؟ ٹھیک ہے. خود بھی اپنی فکر کر لیں اور ہر مدرسے والے اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کی فکر کر لیں. نفس شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہے. ذرا کوئی دوست رہتا ہے اس کے پاس چلے گئے, کوئی ساتھی تھا اس نے بلا لیا, آپ یہاں تک آ گئے ہو, ہمارا گھر قریب ہے. اس وقت جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسی مقصد میں اپنا پورا وقت لگائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی؟ ٹھیک ہے. ہاں اور ابھی عزائم کے پرچے آپ کو یہ جو 2-5 منٹ یہ لوگ آپ سے اختلاط کریں گے, پھر ہر مدرسے والے الگ الگ بیٹھ کر اپنے عزائم کر لیں, اور اپنے عزائم کے پرچے یہاں پر جو ہے نا مولوی عمر ہیں, مولوی عمر صاحب ہیں, مفتی آصف صاحب ہیں, یہ مولوی محمد, مولوی اسامہ وغیرہ یہاں ہوں گے, تو ان کو اپنے عزائم کے پرچے دے دیں, اور پھر اس کے بعد ناشتہ کریں گے. اور ناشتے کے بعد جو ہے اگر آدھا گھنٹہ لیٹنے کا تقاضا ہے تو لیٹ جاؤ, کوئی حرج نہیں. اور وقت پر جو ہے 9:30 بجے مجلس ہوگی, تو اس وقت جو ہے جمع نہ کرنا پڑے, بلکہ سب ساتھی اپنی فکر سے